السلام علیکم، ویلکم میرے چینل میں۔ پلیز اتنی محنت کرتی ہوں، آپ لوگ جو ہیں تھوڑا سا سبسکرائب کر لیا کریں، آپ لوگ کی مہربانی ہوگی۔ بس خوشی ہوگی مجھے کہ میری محنت کو کوئی نہ کوئی صلہ مل جاتا ہے۔ آئیے ناول کی طرف آتے ہیں۔ ایسا اہل دل ہو بائی نبیلہ عزیز، دوسری اور آخری قسطیں۔ تم نے کسی کے دباؤ میں آ کر تو یہ رشتہ قبول نہیں کیا؟ مومنہ پھپھو نے پہلی فرصت میں سے کال کیا تھا۔ نہیں پھپھو، مجھ پہ بھلا کون دباؤ ڈالے گا، اس نے نرمی سے جواب دیا۔ تو پھر ایسا کیوں کیا؟ مومنہ پھپھو کو بھی میرا بی بی جیسی بے چینی ہو رہی تھی۔ کیا کیا ہے؟ اپنے چچا داد سے شادی کر کے حامی بھری اور بس۔ مکتوم، تم جانتے ہو میں ایسا کیوں کہہ رہی ہوں؟ میں پلیز پھپھو، میں اور شہرزاد ندی کے دو کنارے ہیں۔ میں ایسا کیوں کہہ رہی ہوں؟ میں نے ہمیشہ تمہارے لیے شہرزاد کو سوچا ہے، اور اس بات کا ذکر میں نے میرا بھرجائی سے بھی کیا تھا۔ وہ بھی یہی چاہتی تھیں، لیکن وہ اس خوف سے چپ تھیں کہ شہرزاد کا رویہ کبھی کبھی تمہارے ساتھ اچھا نہیں رہا اور تم دونوں میں ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے تم سے اس خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ مگر تم نے درینہ کے لیے رضامندی دے کر مجھے یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ ذہنی ہم آہنگی تو تمہاری اور درینہ کی بھی نہیں ہے۔ جب قریب سے ایک دوسرے کو جانو گے تو سب کچھ ہو جائے گا، اور اگر درینہ سے ہم آہنگی ہو سکتی ہے تو شہرزاد سے کیوں نہیں؟ وہ بھی تو۔ پلیز پھپھو، میں اور شہرزاد ندی کے دو کنارے ہیں جو کبھی نہیں مل سکتے۔ میرے لیے درینہ ہی بہتر ہے، کم از کم اس نے میرے سامنے کبھی میری ماں پہ انگلی تو نہیں اٹھائی نا؟ اس نے انتہائی دو ٹوک لہجے میں کہہ کر مومنہ پھپھو کو خاموش کروا دیا تھا، لیکن وہ اتنی جلدی اور آسانی سے چپ ہونے والی نہیں تھیں۔ دیکھو مکتوم، میں صرف اس بات کو سوچتی ہوں کہ کلام شاہ اور خیام شاہ زندگی کے کسی مقام پہ تو جڑ جائیں، ایک ساتھ مل بیٹھیں، ایک دوسرے کے ہو جائیں۔ یہ کیا ہوا کہ ہمیشہ ان بھائیوں کو ہی ایک دوسرے سے اختلاف ہوا ہے، کبھی اپنی زندگی میں اور کبھی اولادوں کی زندگی میں؟ مومنہ پھپھو کا لہجہ بے حد خفگی لیے ہوئے تھا۔ مکتوم نے ایک گہری سانس کھینچی تھی۔ پھپھو، آپ جانتی ہیں ہمارا قصور کہیں بھی نہیں ہوتا۔ اختلاف کا پہلو تو شروع سے پیر سائیں کی طرف سے آ رہا ہے۔ کبھی وہ گرم مزاج ہوا کرتے تھے، ان کی اولاد گرم مزاج ہے، اور خیام شاہ کل بھی احساس کرنے والوں میں سے تھے، آج بھی اسی صف میں کھڑے ہیں، آ کے دیکھ لیں۔ انداز بے حد تحمل آمیز تھا، اور جو کچھ وہ کہہ رہا تھا وہ سچ ہی تو تھا۔ خیام شاہ مکتوم کی صورت آج بھی اپنے مقام پہ قائم تھے۔ جو کچھ ہمیشہ ہوتا کلام شاہ کی طرف سے ہوتا تھا، چاہے وہ خود ہوتے چاہے شہرزاد۔ لیکن مکتوم، آئی ایم سوری پھپھو، جو کچھ آپ سوچ رہی ہیں وہ نہیں ہو سکتا۔ شہرزاد کو ارمغان شاہ کی دلہن بننا ہے، اور وہ اسی کی دلہن بنے گی۔ اس نے آخری دفعہ بات واضح کر کے فون بند کر دیا تھا اور پھر صوفے پہ ڈھے سا گیا تھا۔ وہ کرائے کے فلیٹ سے اپنے بنگلے میں شفٹ ہو چکا تھا۔ پہلے اپنا بیڈ روم اور ڈرائنگ روم سیٹ کروایا تھا، پھر کچن وغیرہ سیٹ کیے تھے، اور ویسے بھی آج کل اسے تھکن اتنی زیادہ ہو جاتی تھی کہ باقی گھر کو سیٹ کروانے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ مبارک ہو مکتوم شاہ، چاچا بن گئے ہو، توقیر شاہ نے سرشاری سے اطلاع پہنچائی تھی۔ خیر مبارک، آپ کو بھی مبارک ہو، آپ پاپا بن گئے ہیں۔ مکتوم نے ذرا سا مسکرا کے موبائل ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کیا اور چابی نکال کے رائٹ ہینڈ سے گاڑی کا لاک کھولنے لگا۔ مٹھائی لے کے جلدی پہنچو، جب تک تم نہیں آؤ گے میں میٹھا نہیں کروں گا۔ توقیر شاہ نے اتنے مان سے کہا کہ وہ اتنی مصروفیت ہونے کے باوجود انکار نہیں کر سکا تھا۔ اوکے، میں آ رہا ہوں، اس نے کھڑے کھڑے فیصلہ کیا اور گاڑی نکال لی۔ موبائل ڈیش بورڈ پہ ڈال دیا، لیکن اگلے 5 منٹ بعد موبائل دوبارہ بج اٹھا تھا۔ شہرزاد کو بھی لے آنا، اس وقت کسی کو لینے کے لیے بھیجیں تو رات ہو جائے گی۔ انہوں نے وہ بوجھ اس کے کندھوں پہ ڈالا جس سے وہ ہمیشہ جان چھڑاتا اور خار کھاتا تھا۔ اس نے اب کی بار موبائل ڈیش بورڈ پہ بری طرح پٹخا تھا۔ وہ شہرزاد کا کبھی سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ لوگ ہر بار اسے ذلیل ہونے کے لیے بھیج دیتے تھے۔ ارے شاہ صاحب، اتنے دنوں بعد آئے ہیں، خیریت تھی نا؟ وارڈن اسے دیکھ کے خوش ہوئی تھی۔ جی خیریت تھی، آپ شہرزاد کو اطلاع کر دیں۔ وہ گھڑی دیکھ رہا تھا۔ جی ابھی کرتی ہوں۔ وہ پلٹ گئیں اور وہ بیٹھنے کی بجائے یوں ہی ٹہلنے لگا۔ 6-7 منٹ بعد وہ وہاں تشریف لے آئی۔ السلام علیکم، وہ خود ہی بول پڑا تھا۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں مجھے لینے کوئی اور کیوں نہیں آتا؟ یہ سوال آپ اپنے بھائیوں اور بابا سے کریں تو بہتر ہوگا، وہ کسی اور کو لینے کیوں نہیں بھیجتے؟ وہ روکھا سا بولا۔ تم مجھے لے جانے سے انکار کیوں نہیں کرتے؟ وہ غرائی تھی۔ آپ کو لے جانے سے انکار کروں تو برا بنوں گا سب کی نظروں میں۔ اس نے سر تا پاؤں سے دیکھا اور نظر جھکا لی۔ تم اچھے کہاں سے ہو؟
جہاں سے آپ نے نہیں جانا برجستہ جواب مل رہے تھے۔ میرے سامنے فلسفہ مت جھاڑو۔ آپ کو کیا پتہ محترمہ شہزاد کون دل لٹا رہا ہے اور کون فلسفہ۔ چلیے دیر ہو رہی ہے۔ وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ میں تمہارے ساتھ نہیں جا رہی۔ پیچھے سے اس کی آواز سن کے اس کے قدم ٹھٹک گئے تھے۔ اس نے پلٹ کر استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ تم جا سکتے ہو، اس نے انتہائی بے مروتی سے کہا۔ آپ جانتی ہیں آپ کے گھر میں بھتیجا آیا ہے اور بھتیجا ہمارے گھر آئے، فکر مجھے ہونے چاہیے کہ مجھے جانا ہے یا نہیں۔ تم کون ہوتے ہو سمجھانے والے؟ اور ہاں، یہ غلط فہمی بھی دل سے نکال دو کہ شہرزاد تمہیں کبھی عزت بخش سکتی ہے۔ وہ تلملا کے کہتی، اپنی نفرت اس کی سمت اچھال کے چلتی بنی تھی، اور مکتوم شاہ نہ جانے کتنے ہی لمحے وہاں سے ہل نہیں پایا تھا۔ وہ تو بس شہرزاد کی نفرت کے جواس ڈھونڈتا رہ جاتا تھا۔ مکتوم شہرزاد کہاں ہے؟ وہ میرے ساتھ نہیں آئی۔ اس نے توقیر کے سوال کا مختصر جواب دیا اور مٹھائی لے کے اس کا منہ میٹھا کروایا تھا۔ کیوں نہیں آئی؟ پیر سائیں کو لاڈلی کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ سب ہی موجود تھے، صرف وہ نہیں تھی۔ آئی ڈونٹ نو، اس نے سرسری سے جواب دیا تھا۔ پھر میرا بی بی اور ان کی گود میں دبکے بچے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ درینہ پتر، ذرا فون دے جاؤ، ہم خود پتہ کرتے ہیں کیوں نہیں آئی۔ انہوں نے درینہ کو کام سونپا، جو نظر بچا کے مکتوم شاہ کے وجیح سراپے کو دیکھ رہی تھی۔ جی پیر سائیں۔ وہ کھڑی ہوئی اور ان کا موبائل لا کے ان کی سمت بڑھا دیا۔ بیٹا آئی کیوں نہیں؟ لہجے میں بے پناہ لاڈ تھا۔ آپ کو میرے آنے نہ آنے سے کیا مطلب؟ آپ کے لیے تو گاڑی بھجوانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ارے مکتوم گیا تو تھا۔ آپ کا مکتوم؟ بہرحال میں صبح صبح تیار ہو جاؤں گی، ڈرائیور بھیج دیجیے گا۔ وہ کافی غصے میں تھی، موڈ آف تھا۔ اور پھر اگلی صبح ڈرائیور اسے لینے گیا تھا، ہاسٹل سے لے بھی آیا تھا، لیکن اسے حویلی لے کے نہیں آ سکا اور حویلی میں بھونچال آ گیا۔ ڈرائیور ماتھے پہ بنے اتنے بڑے گھومر اور زخم کے ساتھ تھر تھر کانپ رہا تھا، جبکہ توقیر اور پیر سائیں ساکت کھڑے تھے۔ شہرزاد اغوا ہو گئی۔ ندرت چاچی نے 2 ہتھڑ مار کر سینہ پیٹا تھا اور شاہ حویلی کی شان و شوکت پہ اندھیرا چھا گیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارمغان شاہ بھی ہل کے رہ گیا اور اس ساری قیامت سے بے خبر مکتوم شاہ ظہیر شاہ کے ساتھ زمینوں کی طرف نکلا ہوا تھا۔ جب صبح نے ایمرجنسی میں کال کر کے انہیں واپس حویلی بلایا تھا، جہاں ڈرائیور جو ان کا صدیوں سے وفادار چلا آ رہا تھا، اس کی پوری نسل اس حویلی کی خدمت میں گزر گئی تھی، بے تحاشا روتے اور گر گڑاتے ہوئے صفائی دے رہا تھا۔ کیا ہوا پیر سائیں؟ مردان خانے میں داخل ہوتے ہی اسے ماحول کی سنگینی کا احساس ہو گیا تھا۔ شہرزاد بی بی ایک سہیلی بھی تھی، اسے اسلام آباد آنا تھا، لیکن گاڑی نہیں تھی، اس لیے بی بی نے اسے بھی ساتھ چلنے کا کہا اور اس کا بیگ بھی رکھوا لیا۔ وہ بھی ساتھ ہی اغوا ہو گئی۔ شاہ سائیں میرا یقین کریں۔ شہرزاد اغوا؟ مکتوم کے سر پہ دھماکہ ہوا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ اس دھماکے کے زیر اثر رہتا، پیر سائیں کو صوفے پہ گرتے دیکھا اور اعصاب مزید جھنجھنا اٹھے۔ بابا سائیں، توقیر فوراً لپکا، لیکن تب تک مکتوم ان کو سنبھال چکا تھا۔ وہ ہوش کھو چکے تھے اور نبض ڈوب رہی تھی۔ پھر چوتھے روز ان کو ایک بلینک کال موصول ہوئی۔ رفتہ رفتہ ان کالز کا سلسلہ بڑھ گیا اور اگلے 2 روز بعد ان کالز کا مقصد ظاہر ہوا تھا۔ 2 کروڑ تاوان۔ توقیر شاہ اس ایک جملے کو سن کے پتھرا گئے تھے۔ تو کیا یہ اغوا تاوان کے لیے ہوا تھا؟ تاوان لینے والے کون تھے؟ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ کس کو پتا تھا کہ وہ اونچی فیملی سے تعلق رکھتی ہے؟ اتنا تاوان مل سکتا ہے؟ کس نے روپے کی خاطر ان کی عزت دھجیوں میں اڑا ڈالی تھی؟ اگلے 6 روز تک ایسی کوئی کال موصول نہیں ہوئی تھی، جبکہ پوری حویلی اس کال کا انتظار کر رہی تھی اور تاوان دینے کے لیے تیار تھی۔ آج شہرزاد کو اغوا ہوئے 1 ہفتہ اور 5 دن ہو چکے تھے، اور پیر سائیں ابھی تک ہاسپٹل میں تھے۔ مکتوم شاہ ارمغان اور طلال کو ساتھ لے کر شہرزاد کی تلاش میں نکلا ہوا تھا۔ وہ لڑکی جو شہرزاد کے ساتھ اغوا ہوئی تھی، وہ اسلام آباد کی رہنے والی تھی اور شہرزاد کی کلاس فیلو تھی۔ رفتہ رفتہ معلومات اکٹھی کرتے کرتے وہ وہاں پہنچ گئے جہاں جا کر جھٹکا سا لگا تھا۔ بیٹھیے شاہ جی، وہ عورت بڑے شاہانہ انداز سے مخاطب ہوئی تھی۔ پچھلے دنوں آپ کی کوئی شاگرد اغوا ہوئی؟ جی، 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، اس عورت نے اطمینان سے کہا۔ طلال اور ارمغان حیرت زدہ رہ گئے تھے، جبکہ مکتوم بے تاثر رہا تھا۔ آپ نے اس کی خیر خبر لی؟ خیر خبر لینا آسان نہیں ہے۔ واٹ ڈو یو مین؟ شاہ جی، اکیلی عورت ہوں، اپنا مکان کرائے پہ چڑھا رکھا ہے۔ لڑکیاں کمرے استعمال کرتی ہیں تو کرایہ دیتی ہیں، جب جی چاہا آ جاتی ہیں، جب جی چاہا چلی جاتی ہیں۔ اپنا انسٹیٹیوٹ ہے، جس کی وجہ سے اتنی مصروفیت ہوتی ہے کہ دوسروں پہ نظر رکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، اور نہ ہی میرا اتنا بینک بیلنس ہے کہ اپنی کسی شاگرد کے اغوا کا تاوان بھر سکوں۔ نہ 1 لاکھ 2 لاکھ اکٹھا کیا
ایک کروڑ بھلا میں کہاں سے دے سکتی ہوں؟ لیکن آپ پولیس کو اطلاع تو دے سکتی ہیں نا، آپ کی تو کافی جان پہچان ہوگی۔ مکتوم ذرا سی بات میں ہی اپنا نشتر چھوڑ چکا تھا۔ ضرور دے سکتی ہوں، لیکن جو فون کالز مجھے موصول ہوئی ہیں ان میں یہی دھمکی دی گئی ہے کہ اس معاملے میں پولیس کو انوالو نہ کیا جائے، ورنہ دونوں لڑکیوں کی عزت و جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اور پولیس کے پہنچنے تک وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ مکتوم کی نگاہیں اور لہجہ محسوس کر کے بھی نظر انداز کر رہی تھی، گویا آپ اس لڑکی کو اس مصیبت میں تنہا چھوڑ چکی ہیں، اور کر بھی کیا سکتی ہوں سوائے دعاؤں کے۔ لہجہ مصنوعی افسردگی کا غماس تھا۔ لیکن ہمیں آپ کی کچھ مدد چاہیے۔ جی کہیے۔ وہ عورت فوراً متوجہ ہوئی۔ اب کی بار آپ کو کال موصول ہو تو آپ کہہ دیجیے کہ ہم تاوان دینے کے لیے تیار ہیں، جگہ بتا دیں، رقم پہنچ جائے گی، ہم دونوں لڑکیوں کو چھڑا لیں گے، چاہے 3 کروڑ دینا پڑے۔ مکتوم مطلب کی بات پہ آ گیا تھا، پھر اور بھی کافی کچھ طے کیا اور وہاں سے مطمئن ہو کر باہر آیا۔ یہ عورت ہماری کیا مدد کر سکتی ہے؟ تو چند ہزار کے لیے کسی کی بھی ہو سکتی ہے۔ ارمغان کو گاڑی میں بیٹھتے ہی بولنے کا خیال آیا تھا۔ ہمارے پوائنٹ کی بات تو تم نے خود ہی کہہ دی۔ چند ہزار کے لیے جو عورت کچھ بھی کر سکتی ہے، 1,00,000 2,00,000 کے لیے تو کسی کے اغوا میں بھی شریک ہو سکتی ہے۔ یعنی طلال کو جھٹکا لگا۔ ہاں، شہرزاد کے اغوا میں اس عورت اور اس لڑکی کا بھی ہاتھ ہے، اور شہرزاد انہی کے شکنجے میں ہے۔ البتہ اس عورت کی کچھ اور لوگ بھی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ یہ اکیلی اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتی تھی، کیونکہ ہمارا بیک گراؤنڈ ان سے چھپا ہوا تو نہیں ہے۔ تو پھر ہم اسے ہی دھر لیتے ہیں، دیر کرنے کا کیا فائدہ؟ ارمغان کو طیش آ گیا تھا۔ نہیں، اس طرح وہ شہرزاد کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ہمیں ذرا صبر اور دھیان سے کام لینا ہوگا، اور ہاں، آج کے بعد اس عورت پہ مکمل پہرا ہوگا، مگر انتہائی خفیہ طریقے سے۔ اس کی تمام نقل و حرکت پہ کڑی نگاہ رکھنی ہوگی، اس کی تمام فون کالز ریکارڈ کرنی پڑیں گی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں اپنا اثر و رسوخ آزمانا ہوگا۔ پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ کہتے ہوئے اس کا لہجہ بہت دھیما ہو گیا اور سوچ بھٹک کر بہت آگے چلی گئی تھی، جہاں سے دنیا کا قہر شروع ہوتا تھا۔ اور سچ مچ دنیا کا قہر شروع ہونے کا مقام بھی آ گیا تھا، خاص طور پر شہرزاد کے لیے۔ مکتوم کے تمام شکوک و شبہات سچ ثابت ہوئے تھے۔ وہ عورت ان کی آمد سے چوکنا ہو گئی تھی، مگر تب تک وہ سارے انتظامات کروا چکا تھا۔ وہ عورت فوکس ہو چکی تھی، اور محض 3 دن بعد پولیس ریڈ میں شہرزاد کو بازیاب کروا لیا تھا۔ جس لمحے وہ پولیس آفیسرز کے ہمراہ رات کے 3 بجے تاریک سے کمرے میں داخل ہوا تو نقاہت سے نڈھال شہرزاد چیخ اٹھی تھی، مکتوم شاہ! وہ تیمرا کے زمین پہ گرنے والی تھی جب مکتوم نے مضبوطی سے اسے جکڑ لیا تھا۔ پولیس آفیسرز جان چکے تھے کہ ان کو گوہر مقصود مل چکا ہے، تو سر جھکا کے باہر چلے گئے، کیونکہ وہ توقیر شاہ کے دوست تھے اور ایک سید زادی کی عزت کی قدر اچھی طرح جانتے تھے۔ ان کی نظر پہلے بھی جھکی ہوئی تھی، ابھی بھی جھکی ہی رہی۔ مکتوم نے اپنی باہوں میں جھولتی شہرزاد کو بے بسی سے دیکھا، جو آج دیوانہ وار کو دیکھ کے پیاسوں کی طرح لپکی تھی، کیونکہ مکتوم کی صورت میں اسے کوئی تو اپنا نظر آیا تھا۔ وہ اپنی چادر کندھوں سے اتار کے اس کے گرد پھیلا چکا تھا، اور جب وہ اسے اٹھا کے اپنی گاڑی تک لایا تو توقیر شاہ، ارمغان شاہ، طلال سبحان اور فیروز چچا اپنی اپنی گاڑیوں سے تیر کی مانند نکلے تھے۔ اسے لے کے ہاسپٹل جانا ہوگا توقیر لالا، آپ باقی معاملات سنبھالیں۔ وہ ایس پی ظفر اللہ کی سمت اشارہ کر کے گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ ظہیر شاہ پہلے سے گاڑی میں موجود تھے۔ یہ معاملہ اخبارات کی ضد سے بچانے کے لیے انہیں ایس پی ظفر اللہ کی ذاتی امداد لینا پڑی تھی۔ مکتوم شاہ معاملے کو خاموشی سے سلجھانا چاہتا تھا، جبکہ باقی سب لڑکے عورتوں کے اس گروہ کو گولیوں سے بھون ڈالنے کے در پہ تھے۔ اپنی عزت سے بڑھ کے کچھ بھی عزیز نہیں تھا، لیکن مکتوم کو پتہ تھا کہ اگر قتل و غارت مچی تو یہ معاملہ بہت دور تک چلا جائے گا، اور ہو سکتا تھا کہ ہاتھ کچھ بھی نہ آتا۔ اس لیے پولیس کی مدد ہی بہتر تھی۔ یوں کئی عورتیں گرفتار بھی ہوئی تھیں، 2 اور لڑکیاں بھی بازیاب ہو گئیں جو شہرزاد کی طرح ہی اغوا ہوئی تھیں۔ وہ بھی کافی اچھی فیملیز سے تعلق رکھتی تھیں۔ ایک لڑکی لاہور کی رہنے والی اور ایک اسلام آباد کی رہائشی تھی۔ وہ بھی اغوا برائے تاوان میں قید کی گئی تھیں، اور ان کے گھر والوں سے بھی 2-2 3-3 کروڑ تاوان مانگا گیا تھا۔ کوئی پھول چنتا ہے کس طرح، کوئی دھول ہوتا ہے کس طرح، یہ وقت وقت کی بات ہے، تجھے زندگی بتائے گی۔ اماں صحیح میں آج بھی پہلے جیسی ہی شہرزاد ہوں، میرا دامن بالکل صاف۔ وہ بات کرتے ہوئے ہکلانے لگی تھی، حلق میں گولا سا اٹک گیا تھا۔ اتنے دنوں کی بے سکون آنکھیں درد کی اذیت پہ چھلک پڑی تھیں، گویا زندگی اس مقام پہ لے آئی تھی کہ اپنے دامن کی پاکیزگی کے لیے صفائیاں دینے کی نوبت آ گئی تھی۔
وہ آج ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کے گھر آئی تھی۔ تمام مردوں کی نظر جھکی اور تمام عورتوں کا رویہ بیگانوں سے نظر آیا تھا۔ صرف ماں اور بی بی جان ایسی ہستی تھیں جو اسے سینے میں بھینچ کے روئی تھیں اور اس کی حالت پہ تکلیف محسوس کر رہی تھیں۔ اس کے چہرے کی رونق، تازگی اور تمکنت نہ جانے کہاں کھو گئی تھی۔ آنکھوں کے گرد متواتر بے خوابی کی وجہ سے حلقے بن گئے تھے، ہونٹ خشک اور بال الجھے ہوئے تھے۔ اس کے گرد مکتوم شاہ کی براؤن رنگ کی گرم چادر لپٹی ہوئی تھی۔ اماں سائیں، آپ کچھ بولتی کیوں نہیں؟ اس نے روتے ہوئے ان کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ میں کیا بولوں؟ پرسوں پنچایت بیٹھے گی اور تیری قسمت کا فیصلہ جرگہ کرے گا۔ بی بی جان کی سسکیاں بھی نکل رہی تھیں اور وہ دم بخود رہ گئی تھی۔ پنچایت؟ لیکن کیوں اماں سائیں؟ میرا تن من آج بھی میلا نہیں ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں؟ کیا آپ کو نظر؟ اس کی ہچکیاں بن گئی تھیں اور میرا بی بی دوپٹے میں منہ چھپاتی روتی ہوئی وہاں سے چلی گئیں۔ بی بی جان، کیا آپ کو بھی میرا اعتبار نہیں؟ کیا آپ کو بھی نہیں پتا کہ میں بے داغ ہوں؟ ان لوگوں نے صرف تاوان کی خاطر اغوا کیا تھا۔ آپ لوگ ان لڑکیوں سے پوچھ لیں جو میرے ساتھ۔ بی بی جان، اللہ کے لیے مجھے بچا لیجیے۔ وہ تڑپ تڑپ کے رو رہی تھی اور اس کو سینے میں چھپا کر وہ بھی چپ نہیں رہ سکی تھی اور نہ جانے کیا سوچ کر انہوں نے ارمغان اور اس کے ماں باپ کو کمرے میں بلا لیا تھا۔ تم لوگ حیران ہو گئے کہ میں نے کیوں بلایا ہے؟ وہ ارمغان اور بہروز شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ دراصل میں چاہتی ہوں کہ ارمغان شہرزاد سے نکاح کر لے، آج اور ابھی۔ انہوں نے جتنی آہستگی سے کہا تھا، ندرت چاچی اتنے ہی زور سے اچھل پڑی تھیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ لہجہ بے حد اتکامیز تھا، بالکل ایسا جیسے شہرزاد مکتوم کے ساتھ رکھتی تھی، اور یہ سب کچھ ندرت چاچی کے ہی مرہون منت تھا۔ وہ شہرزاد کے دل میں اس کے لیے نفرت ڈال کے اسے مکتوم کا دشمن بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی، اور وہ آج تک اس کی دشمن ہی بنی رہی تھی۔ پنچایت سے پہلے سب کچھ ہو سکتا ہے، اور ویسے بھی تو یہ تمہاری ہونے والی بہو ہے۔ ہونے والی بہو تھی بی بی جان، ہوئی نہیں ہے۔ اور ویسے ارمغان ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ ابھی آپ سے پنچایت کا تو انتظار کر لیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ ندرت چاچی نے بڑی چالاکی سے ارمغان کو بچا لیا تھا۔ تم کیا کہتے ہو؟ بی بی جان نے سر جھکا کر بیٹھے ارمغان کو دیکھا تھا۔ بی بی جان، میں آج کل بہت ڈسٹرب ہوں، کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا، اور اگر شہرزاد کا نکاح ہو بھی جاتا ہے تو ممکن ہے جرگہ اسے قبیلے سے ہی نکال دے، اور میرا خیال ہے اپنے قبیلے اور علاقے سے جلا وطن ہونا کسی کے لیے بھی آسان نہیں۔ پلیز آپ اس بات کو رہنے دیں۔ وہ کہہ کے چلا گیا تھا اور بی بی جان خاموش سی بیٹھی رہ گئی تھی۔ شہرزاد کی قربانی کا دن سر پہ کھڑا تھا۔ پھر پنچایت بھی بیٹھی اور فیصلہ بھی سنا دیا گیا تھا، جسے سن کے پیر سائیں مزید ڈھے گئے تھے اور شہرزاد گم سم ہو گئی تھی۔ قاری کر دیا جائے یا پھر قرآن سے نکاح کر کے ایک کمرے میں عمر بھر کے لیے نظر بند کر دیا جائے، اور تیسرا کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ ایک ایسی لڑکی جو 18 دن غیر مردوں کے شکنجے میں اور گھر سے باہر رہی تھی، اس کے لیے اس قبیلے میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ ہاں، قرآن سے نکاح کرنے کے بعد اسے ایک الگ تھلگ کمرہ مل سکتا تھا، جس میں رہ کے اسے ساری دنیا سے، سارے اپنوں سے کٹ جانا تھا، ان اپنوں سے جو اندر ہی اندر اسے کاٹ رہے تھے۔ زرینہ کے کہنے کے مطابق اسے قاری کر دینا بہتر تھا، کیونکہ اس کے خیال میں شہرزاد جیسے خودسر لڑکی کے لیے ذرا سی بھی رعایت نہیں ہونی چاہیے تھی، جبکہ فیروز شاہ اور بہروز شاہ کا خیال تھا کہ اس کا قرآن سے نکاح کر دیا جائے، یوں اس کی زندگی تو بچ سکتی تھی نا۔ لیکن ندرت چاچی اور چھوٹی چاچی کا کہنا تھا کہ ایسی ناپاکی کی پوٹلی کو گھر میں رکھنے کا کیا فائدہ؟ نہ جانے وہ کب تک زندہ رہتی اور ان کی آنے والی نسل خواہ مخواہ اس کے بارے میں سوال جواب کرتی رہتی، سو اسے قاری کر کے گھر کو پاک کر دینا چاہیے تھا۔ توقیر شاہ اپنے کمرے میں قید تھے، پیر سائیں الگ بت بنے بیٹھے تھے، میرا بی بی رو رو کے نڈھال ہو چکی تھیں، اور شہرزاد تو پتھر کی مورت بن چکی تھی۔ اسے پتا تھا کہ جو کچھ پنچایت نے کہہ دیا ہے وہی کچھ ہوگا، لیکن اس کے باوجود پتھرائے ہوئے جامد سے دل و دماغ میں ایک موہوم سی امید بھی ابھی باقی تھی کہ اس کا کوئی بہت اپنا اسے ضرور بچا لے گا، اس کے بابا اور بھائی یوں بے موت نہیں مرنے دیں گے، وہ اپنی لاڈلی کے لیے ڈھال بن جائیں گے، لیکن کوئی بھی کچھ نہیں کر سکا تھا۔ قبیلے والوں سے اور پنچایت کے فیصلے سے انحراف کرنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی، اور اس کی مثال شمشاد خان اور خیام شاہ موجود تھے۔ وہ شمشاد خان جو اپنی جان سے عزیز بیٹی دشمنوں کو سونپنے سے انکاری ہو گیا تھا، جو پنچایت کے ہر فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے اپنی بیٹی کی خاطر اپنی جان ہار گیا تھا، اور دوسری طرف خیام شاہ تھا جو کلام شاہ کو بے رحم فیصلے سے باز رکھنے کے لیے کتنے دن ان کو سمجھاتا رہا تھا، مگر وہ نہیں سمجھے تھے اور الٹا خیام شاہ کی زندگی ہار گئے تھے۔ آج جب اپنی بیٹی پہ وہ بے رحم لمحہ آیا تھا تو وہ کیسے ڈھال بن سکتے تھے، کیونکہ ان اصولوں کی پرورش انہوں نے خود ہی تو کی تھی، خود ہی تو پروان چڑھایا تھا ان فرسودہ فیصلوں کو۔
اب وہ اپنی بیٹی کیوں کر بچا سکتے تھے، انہیں اپنے ہاتھوں سے اپنے زخموں پہ نمک پاشی کرنا تھی، لیکن نہ جانے کیوں سب اپنوں کا رویہ اتنا بیگانہ اور بے رحم دیکھ کے وہ خاموش سے ہو گئے تھے۔ خاص طور پر ارمغان کی طرف سے دکھ ہوا تھا۔ کہاں چلے گئے ہو ہمیں چھوڑ کے؟ دیکھو میری شہرزاد پہ کیا بیت رہی ہے۔ مکتوم نے فون کیا تو میرا بی بی اس کی آواز سنتے ہی رو پڑی تھی اور وہ چند ثانیے کچھ بول ہی نہیں پایا، پھر گہری سانس کھینچی اور انہیں دلاسا دینا چاہا۔ تائی ماں، یہ سب گڑھے ہم نے خود ہی تو کھودے ہیں، اب ہمیں رونے دھونے اور معاملہ کرنے سے کیا حاصل؟ پلیز آپ اپنے آپ کو سنبھالیں اور شہرزاد کو بھی سمجھائیں، شاید کوئی حل نکل آئے۔ کیا حل نکلے گا؟ اب کیا حل باقی ہے؟ کل اس کا نکاح ہو رہا ہے۔ میرا بی بی شدت غم سے پھٹ پڑی تھی اور مکتوم شاہ چونک گیا تھا۔ بتاؤ مجھے کیا حل نکلے گا؟ وہ رو رہی تھی اور اس نے کچھ بھی کہے بنا فون رکھ دیا۔ وہ اس روز شہرزاد کو ہاسپٹل سے حویلی چھوڑ کے لاہور چلا آیا تھا۔ اس نے نیا بزنس شروع کیا تھا، اس لیے کام کو توجہ اور وقت چاہیے تھا۔ اب اس کے پیچھے کیا کیا ہو رہا ہے اسے اندازہ تو تھا، لیکن مکمل یقین نہیں تھا کہ یہ کچھ بھی ہو رہا ہے۔ اور پیر سائیں پنچایت کا فیصلہ مان چکے ہیں۔ موبائل آف کر کے وہ اپنے آفس روم سے نکل آیا۔ تائی ماں، میرا بی بی سجدے میں گری دعا مانگ رہی تھی جب بھاری قدموں کی چاپ اور گمبھیر آواز ابھری تھی۔ شہرزاد میرا بی بی کے بیڈ پہ گھٹنوں میں منہ چھپائے بیٹھی تھی۔ مکتوم کی آواز پہ ہلکی سی جنبش ہوئی، پھر بھی چہرہ اونچا نہیں کیا تھا۔ البتہ میرا بی بی لپک کے اس کے قریب آئیں اور اس کے سینے سے لگ کے یوں روئیں جیسے اپنا بیٹا ابھی نظر آیا ہو۔ تائی ماں بس کریں، کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے تائی ماں کو بازو کے گھیرے میں لے کے تسلی دی اور شہرزاد نے اس کے بے معنی بیکار سی تسلی پہ یکدم سر اٹھا کے انتہائی شکستگی سے دیکھا تھا۔ نیچے مردان خانے میں سب مرد حضرات جمع ہو چکے تھے۔ قاضی صاحب کو لینے کے لیے گاڑی جا چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی موت کا بلاوا آنے والا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ دوبارہ گھٹنوں میں منہ چھپا کے بیٹھ گئی تھی اور پھر سچ مچ 15-20 منٹ بعد اس کو بلانے کے لیے ملازمہ آ گئی تھی۔ مکتوم شاہ بی بی جان سے ملنے گیا ہوا تھا اور شہرزاد اپنوں کی اپنائیت اور ہمت کی امید کا دامن چھوڑتی ہارے ہوئے قدموں سے باہر نکل آئی۔ اسے آج بھی احساس نہیں ہوا تھا کہ وہ اتنے دنوں سے مکتوم شاہ کی گرم چادر ہی استعمال کرتی آ رہی ہے۔ اسی چادر کو لپیٹ کے وہ باہر نکل گئی تھی۔ آج کے بعد اسے کسی سے نہیں ملنا تھا۔ اس کے آنسو خود بخود خشک ہو چکے تھے، وہ سرد و سپاٹ ہو چکی تھی۔ میرا بی بی اسے جاتے دیکھ کے ساکت بیٹھی رہ گئیں۔ سیڑھیاں اتر کر راہداری میں داخل ہوتے ہی اس کا سامنا مکتوم شاہ سے ہوا تھا۔ وہ بی بی جان کے کمرے کی طرف سے آ رہا تھا اور اسے بھی وہیں جانا تھا جہاں شہرزاد جا رہی تھی۔ وہ ایک پل کے لیے اس کے قریب آ کے ٹھہر گیا تھا اور پھر سر جھکا کے آگے بڑھ گیا، اور نہ جانے کیوں شہرزاد کو اس کا یوں پل بھر کر ٹھہرنا اور سر جھکا کے چلے جانا بے چین کر گیا تھا۔ اس کی رگوں پہ میں رنج کی لہر دوڑ گئی۔ وہ اسے کچھ کہنا چاہتی تھی، اسے روکنا چاہتی تھی، لیکن وہ راہداری عبور کر گیا۔ شہرزاد کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بھی کچھ کہنا چاہ رہا تھا، پھر ارادہ بدل گیا اور چلا گیا تھا۔ وہ پہلی بار مکتوم سے بات کرنے کی خواہش محسوس کر رہی تھی، مگر وقت نہیں تھا، حالات نہیں تھے۔ وہ یوں ہی مردہ قدموں سے اپنے لیے تیار شدہ کمین گاہ میں داخل ہو گئی تھی اور اس کے ہمراہ ایک ملازمہ بھی تھی اور وہاں حویلی کے سب افراد موجود تھے سوائے عورتوں کے۔ نکاح شروع کیجیے، بڑے چچا بہروز شاہ نے پہل کی تھی۔ پیر سائیں اجازت ہے؟ قاضی صاحب نے پیر سائیں سے اجازت طلب کی۔ وہ کچھ نہ بولے تھے۔ لالا سائیں، دیر ہو جائے گی، باہر موسم بہت خراب ہے، قاضی صاحب کو گھر بھی چھوڑنا ہے۔ فیروز شاہ بھی بول پڑے تھے، لیکن پیر سائیں کیسے اتنی جلدی اپنا کلیجہ نوچ کے زندان میں پھینک دیتے؟ کچھ ہمت تو مجتمع کرنی تھی۔ چچا سائیں، شہرزاد کی شادی کسی اور سے نہیں ہو سکتی، کیا کوئی اور راستہ نہیں ہے؟ ابیر شاہ بہن کے لیے روحانسا ہو رہا تھا۔ جو لڑکی اتنے دن اور اتنی راتیں گھر سے باہر رہے وہ کسی سید زادے کی زوجیت میں نہیں جا سکتی، اور ویسے بھی کون پنچایت کے فیصلے کو ٹھکرا سکتا ہے اور اس سے شادی کر سکتا ہے؟ یہ لڑکی ہمارے خاندان سے باہر ہو چکی ہے۔ ایسے حالات میں کوئی اپنا قبول نہیں کرتا، غیر تو پھر غیر ہوتے ہیں، آخر عزت بے عزتی کا معاملہ ہے۔ بہروز شاہ کا لہجہ کھردرا تھا۔ ابیر شاہ نے ارمغان کو دیکھا، وہ نظر پھیر گیا تھا۔ میں کروں گا اس سے شادی۔ مکتوم شاہ کی آواز اتنی بہت سی آوازوں کو یکدم ساکت کر گئی تھی۔ سب نے حیرانی سے اس کی سمت دیکھا تھا، لیکن وہ اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی سماعتوں پہ یقین نہیں آیا تھا کہ اتنے چاہنے والوں میں سے کوئی بھی آگے نہیں بڑھا سوائے مکتوم شاہ کے۔ اس مکتوم شاہ کے جس کا بقول شہرزاد کے اپنا کوئی نام و نشان، اپنی کوئی شناخت نہیں تھی، جس کا کوئی حسب نسب نہیں تھا۔
آج وہ ہی مکتوم شاہ اس کی چادر سے اپنی عزت اور غیرت کا پلو باندھنے کو تیار کھڑا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم بھی تو شاہوں میں سے ہو، تم بھی تو اسی خون اسی نسل کا حصہ ہو، تمہاری شادی اس سے کیسے ہو سکتی ہے؟ مکتوم شاہ کے فیصلے پہ سب سے پہلے چچا فیروز شاہ کو اختلاف ہوا تھا۔ میں شاہوں میں سے ہوں یا نہیں یہ میں نہیں جانتا، البتہ انسانوں میں سے ضرور ہوں، اور اس بات کا پکا یقین ہے، اس لیے انسانیت کے خلاف میں کوئی کام نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی شادی مجھ سے ہوگی ابھی اور اسی وقت۔ پیر سیں اجازت دیجیے، قاضی صاحب نکاح شروع کریں۔ وہ آگے بڑھ کے صوفے پہ بیٹھ گیا تھا اور بڑی سی چادر میں لپٹی میں دھواں دھواں ہو گئی تھی۔ اس کا وجود پہلے ہی خاک کا ڈھیر بنا ہوا تھا، اب اس کی دھات بھی دھجیوں میں بکھر گئی تھی، اس کے غرور کے پرخچے اڑ گئے تھے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ شخص اس پہ کرم کرے گا جس پہ ہمیشہ وہ ستم کرتی آئی تھی۔ اس کے باوجود مکتوم شاہ اس بھری محفل میں اس کے سامنے دیوار کی مانند ڈٹ گیا تھا۔ اس کا نکاح قرآن سے ہوگا، تم مداخلت مت کرو۔ اب کی بار بڑے چچا نے لب کشائی کی تھی۔ اس کا نکاح مجھ سے ہوگا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اور فیصلے سے آپ لوگوں میں سے کوئی بھی مجھے پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ مکتوم کا لہجہ بے لچک تھا، وہ اپنے مقام پہ اپنے فیصلے پہ ڈٹ چکا تھا، اور پیر سائیں بے جان سے بیٹھے اپنے رسوا عزت اور زندہ بیٹی کی لاش پہ کھڑے رشتہ داروں کو دیکھ رہے تھے جن کو کسی کا احساس نہیں تھا، بس وہ تو مٹھیاں بھر بھر مٹی ڈالنے کو تیار تھے۔ اب اس مٹی تلے ان کی عزت دب جاتی ہے، لاڈلی بیٹی، ان لوگوں کو بھلا کیا فرق پڑنا تھا؟ اور لوگوں کی اس بے حسی اور اپنی بے بسی پہ وہ چپ بیٹھے تھے، بالکل چپ، یوں جیسے یہاں ان کی نہیں کسی اور کی بیٹی کی زندگی کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ تم جانتے ہو یہ فیصلہ پنچایت نے کیا ہے، یا اس لڑکی کو قاری کر دیا جائے گا یا قرآن سے نکاح کر دیا جائے گا، اور نکاح کے بعد یہ صرف ایک کمرے میں رہے گی جہاں سے کبھی باہر نکلنے کا سوچنا بھی اس پہ حرام ہوگا۔ چچا فیروز شاہ نے اس کو پنچایت کے اس فیصلے سے آگاہ کیا جس سے وہ پہلے ہی باخبر تھا۔ تو پھر آپ اسے قاری کر دیجئے، وہ انتہائی سکون سے بولا تھا۔ سب نے چونک کر دیکھا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، کیونکہ آپ کے خیال میں اسے قاری نہ کر کے آپ اس کے ساتھ رعایت کریں اور اس کا نکاح قرآن سے کر کے اسے زندگی بخش دیں، لیکن میرا خیال ہے کہ دونوں صورتوں میں آپ اپنے ہاتھوں سے اس کی زندگی ختم کریں۔ قرآن سے نکاح کرنے اور ایک کمرے میں قید کر دینے کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ درست ہے، آپ اس کے ساتھ نرمی برت رہے ہیں؟ چچا سائیں، اس کمرے کی قید سے بہتر قبر اور اس نکاح سے بہتر موت ہوگی۔ اس کے لیے جو زندگی آپ بخش رہے ہیں وہ زندگی نہیں، عذاب زندگی ہے۔ آپ ایک لاش کمرے میں بند کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں اس لاش کو قبر میں دفن کر دیں۔ وہ یکدم غصے سے بھپر گیا تھا۔ وہ بچپن سے اس خاندان اور اس علاقے کے قبیلوں کے عجیب و غریب اور سنگ دلانہ اصول دیکھتا آ رہا تھا، لیکن آج تک بس نہیں چل سکا تھا کہ کسی کو بے رحم رسم و رواج سے روک لیتا، لیکن آج جب موقع مل ہی گیا تھا تو چپ نہیں رہ سکا تھا اور نہ ہی پیچھے ہٹنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یہ باتیں ہم بھی جانتے ہیں، یہ ہماری بیٹی ہے، دشمن نہیں ہے، مگر بات اصولوں کی ہے۔ فیصلہ پنچایت نے کیا، اس کا نکاح قرآن سے ہوگا، اور اگر میں آپ کی پنچایت کے فیصلے کو نہ مانوں تو؟ مکتوم شاہ سب سے ٹکر لینے پہ تلا ہوا تھا۔ تو تمہیں یہ گھر، یہ گاؤں، یہ قبیلہ ہمیشہ کے لیے چھوڑنا ہوگا۔ ہمارے فیصلوں سے اور اصولوں سے بغاوت کر کے تم یہاں نہیں رہ سکتے، اور نہ ہی اس لڑکی سے شادی کر کے تمہیں یہاں رہنے دیا جائے گا۔ یہ ہمارا ہی نہیں، پنچایت کا بھی فیصلہ ہوگا۔ میرے خلاف آپ کا اور پنچایت کا جو بھی فیصلہ ہو مجھے قبول ہوگا، اس نے بے حد سرد آواز سے کہا، اور وہاں موجود تمام افراد کو سانپ سونگھ گیا۔ انہیں مکتوم شاہ سے اس انتہائی اقدام کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ اتنے سنگین فیصلے کو سن کے وہ اپنے ارادے سے باز آ جائے گا، لیکن اس کے برعکس وہ اپنے ارادوں پہ قائم تھا۔ اگر آپ نے اس نکاح میں رضامندی نہ بھی دی تب بھی یہ نکاح ضرور کروں گا۔ آپ کے اصولوں میں کسی کی زندگی سے نہیں کھیلنے دوں گا۔ اس کے انداز میں رتی برابر فرق نہیں آیا تھا۔ سوچ لو مکتوم شاہ، سب رشتوں سے کٹ جاؤ گے۔ بڑے چچا نے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ چچا سائیں، یہ بھی تو رشتوں سے کٹ جائے گی، آپ کو میرا خیال ہے اس کا کیوں نہیں؟ کیا میں مرد ہوں اس لیے؟ نہیں چچا سائیں، یہ سب میرے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتا۔ پیر سائیں، آپ کیوں چپ ہیں، کچھ بولتے کیوں نہیں؟ اگر یہ آپ سب کی نظروں میں قصوروار ہے تو اسے قتل کر دیجیے، قاری کر ڈالیے، لیکن یوں قرآن سے نکاح کرنا کس حدیث میں لکھا ہے؟ یہ لیجیے قرآن پاک پڑھیے، اگر اس میں کسی عورت کا نکاح قرآن سے تہ پانا لکھا ہے تو میں آپ کو نہیں روکوں گا، کر دیجیے گا نکاح، لیکن اس سے پہلے مجھے اس فرسودہ اور ظالمانہ فیصلے کا کوئی ٹھوس وجود اور ثبوت دیجیے۔ یہ قاضی صاحب بیٹھے ہیں، یہ مجھے اس بات کے لیے قائل کر لیں تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ بتائیے قاضی صاحب، اسلام میں یہ سب جائز ہے؟ اگر ہے تو کہاں، کون سی حدیث میں لکھا ہے، بتائیے مجھے۔ وہ بولنے پہ آیا تو ایک ہی وقت میں سوالات کی بوچھار کرتا چلا گیا تھا۔ معاملہ خاصا گرم ہو گیا تھا۔ مکتوم شاہ ان سب کے لیے پریشانی بن گیا تھا۔ وہ کسی بھی فیصلے، کسی بھی بات اور کسی بھی حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یوں بات خاصی پھیل گئی تھی
حویلی کے دنان خانے میں بیٹھی عورتوں کو پتہ چلا تو حیران رہ گئی تھیں۔ زندگی میں پہلی بار کوئی قبیلے سے بغاوت کر رہا تھا، اور بی بی جان کے ساتھ میرا بی بی بھی دھک سے رہ گئی تھی، کیونکہ یہ سب سے قطعی تعلق کرنے کا فیصلہ تھا۔ اور دوسری طرف زرینہ تھی، جس کو یہ خبر سنتے ہی آگ لگ گئی تھی۔ وہ پہلے ہی شہرزاد سے نفرت کرتی تھی، اب مکتوم شاہ کو اس کے حق میں دیکھ کے کیسے برداشت کر لیتی؟ اور ویسے بھی اب مکتوم پہ اس کا حق تھا، اور اسی حق کی خاطر بہروز شاہ اور ارمغان شاہ بول پڑے تھے۔ انہوں نے قاضی صاحب کو روک دیا تھا، تم زرینہ سے منسوب ہو، اس لیے اب تم اسے نہیں چھوڑ سکتے۔ ان کی بات پہ مکتوم نے پلٹ کر کاٹدار نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ جس حد تک میں زرینہ سے منسوب تھا، اس حد تک تم بھی تو شہرزاد سے منسوب ہو ہی چکے تھے، اور جب تم اپنی منگ چھوڑ سکتے ہو تو میں کیوں نہیں؟ اس کے تمام دلائل ٹھوس تھے۔ دوسری بات کہنے کا کسی میں حوصلہ نہیں ہوا تھا۔ آج وہ پہلے والے مکتوم شاہ سے یکسر مختلف مکتوم شاہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے آج تک اس حویلی کے کسی بھی معاملے میں مداخلت نہیں کی تھی، لیکن آج جب یہ کر ہی بیٹھا تھا تو ہارنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ندرت چاچی اور زرینہ نے کافی معاملہ کیا تھا، لیکن جو ہونا تھا اسے کون ٹال سکتا تھا؟ اس نے سب کے سامنے بے خوفی سے اپنی ثابت قدمی دکھائی اور شہرزاد کو اپنی عزت بنا لیا تھا، اور پھر 5 منٹ بعد اس کا ہاتھ پکڑ کے باہر نکل گیا تھا۔ شہرزاد کسی روبوٹ کی طرح اس کے ساتھ کھنچی چلی گئی تھی۔ تائی ماں، میرے لیے دعا کیجیے گا۔ وہ شہرزاد کے ساتھ ان کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، اور میرا بی بی نے محبت سے اس کا ماتھا چوم لیا تھا۔ جہاں بیٹے کی زندگی بچ جانے کی خوشی تھی، وہاں مکتوم کا سب کے درمیان سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جانا غم سے دوچار کر رہا تھا۔ بی بی جان کو کبھی بیٹے پہ، خیام شاہ پہ فخر ہوتا تھا، آج اس مردانہ فیصلے پہ پوتے پہ فخر ہوا تھا۔ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ خیام شاہ کی بہادر اور نڈر اولاد ہے، جو کسی بھی طوفان سے ٹکر لینے کی ہمت اور طاقت رکھتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، بہت دور جانا ہے۔ وہ ان کے سامنے جھکا تھا اور میرا بی بی اور بی بی جان سے دعا لی تھی۔ پھر وہ شہرزاد کی طرف متوجہ ہوئی تھیں، اور جو امانتیں مکتوم کی ماں دے کے گئی تھیں وہ مکتوم اور شہرزاد کے حوالے کر دیں، اور اپنی کلائی کے کنگن اتار کے شہرزاد کو پہنا دیے تھے۔ وہ بہت خوش تھیں۔ مکتوم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، سو اس نے وعدہ پورا کر دکھایا تھا۔ عبیر شاہ، توقیر شاہ سب سے چھپ کے ان کو گاڑی تک چھوڑنے آئے تھے۔ نکاح نامے پہ سائن کرنے کے 15 منٹ بعد وہ اسے اپنے ساتھ لے کے حویلی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل آیا تھا۔ شب بھر بارش برسی تھی، شب بھر تکیہ بھیگا تھا، اور وہ شب بھر سکون سے سویا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ کمرے کے باہر اور کمرے کے اندر کیسے ساون برسے ہیں۔ اسے تو صرف یہ خبر تھی کہ وہ تھکا ہوا تھا، اور یقیناً شہرزاد بھی اس تھکن کی لپیٹ میں سوئی رہی تھی۔ اسی لیے اس کا دھیان کیے بغیر وہ اٹھا، باتھ روم سے شاور لے کے نکلا اور تیار ہو کر باہر چلا گیا تھا۔ تم اپنے بیوی بچے کو لانا چاہتے تھے نا؟ اس نے ناشتے کے دوران ملازم سے کہا تھا۔ جی صاحب، آج ہی لے آؤ، پہلے ضرورت نہیں تھی، میں گھر سے باہر ہوتا تھا، مگر اب گھر کا کام زیادہ ہوا کرے گا، اس لیے کسی عورت کی ضرورت ہوگی۔ ضرور صاحب جی۔ وہ خوش ہو گیا تھا۔ ایک تو بیوی بچے پاس رہتے، دوسرے تنخواہ بھی ڈبل ہو جاتی، اسے بھلا کیا چاہیے تھا؟ ناشتہ کرنے کے بعد وہ آفس کے لیے نکل گیا تھا، البتہ جاتے جاتے ملازم کو ہدایت کر گیا تھا کہ بیوی سو رہی ہیں، اٹھیں گی تو ناشتہ بنا لیں گی، تم بیوی بچے کو لینے کے لیے جا سکتے ہو، اور وہ بخوشی چلا گیا تھا۔ آفس آ کر بھی وہ اپنا دھیان کام میں نہیں لگا سکا تھا۔ اس کی سوچیں، اس کے خیال پلٹ پلٹ کر حویلی والوں کی طرف جا رہے تھے، جو یقیناً اپنوں کے بھی اپنے نہیں تھے۔ وہ ایک ایک فرد کا رویہ سوچ رہا تھا۔ کل اس نے سب چہروں سے نقاب اترتے دیکھے تھے، وہ تو آج تک یہی سمجھتا آ رہا تھا کہ صرف میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، مگر وہ تو اپنا ہی گوشت کھانے اور خون پینے والوں میں سے تھے، جن کو اپنے جسم کے کسی حصے کے کٹ جانے کی بھی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ شاید اصول پرستی کے چکر میں بے حس ہو گئے تھے، اور اپنے آپ کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوششوں میں اندر سے کھوکھلے پڑ گئے تھے، لیکن ابھی تک اس کھوکھلے پن کو چھپانے کی سعی کر رہے تھے۔ وہ جان چکا تھا حویلی کے در و دیوار بہت اونچے تھے، مگر اس میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے کے احساس اور محبت سے عاری ہو کر چھوٹے پڑ گئے ہیں۔ کسی گہری سوچ میں ہو، کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ وحید کاظمی کافی دیر سے گلاس ونڈو سے اس کو یوں گمسم دیکھ رہے تھے۔ دروازے پہ دستک بھی دی، مگر وہ متوجہ ہی کب تھا، مجبوراً وہ بغیر اجازت چلے آئے تھے۔ نہیں، آئیے بیٹھیے۔ وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ پرسوں تم شام کو ایمرجنسی میں گئے تھے، خیریت تھی نا؟ وحید کاظمی جانتے تھے قبیلے والے لوگوں کو کوئی نہ کوئی مصیبت پڑی ہی رہتی ہے، اسی لیے پوچھ لیا تھا، اور وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اب انہیں کیا بتاتا کہ کیا کر کے آیا ہے۔
یار تم مجھے بھی پریشان کر رہے ہو، بولو کیا مسئلہ ہے؟ وحید کاظمی اس سے کافی بے تکلف تھے، وہ بھی ان کی فرینڈلی اور زندہ دل طبیعت سے کافی خوش ہوتا تھا۔ 1 سال ہونے کو آیا تھا ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے، اب تو وہ ان کی فیملی سے بھی کافی گھل مل گیا تھا۔ ان کے اصرار پہ اس نے سب کچھ بتا دیا تھا، اب چھپانے کا بھلا کیا فائدہ تھا؟ ارے یہ تو بہت اچھا اور بہادرانہ فیصلہ ہے۔ شاباش، دل خوش کر دیا ہے، ہم بھی بہو کی کمی محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے اسے گلے لگایا تھا، انہوں نے اس کے فیصلے کو سراہا تھا۔ ارے میرے بچے، اداس کیوں ہوتے ہو؟ میں ہوں نا تمہارا انکل، تمہارا دوست۔ جب میں تمہارے باپ کے لیے اپنا فلیٹ سجا سکتا ہوں تو تمہارے لیے تمہارا ہی گھر سجانا کون سا مشکل ہے؟ تمہارے باپ کا نکاح کروایا تھا، اب تمہارا ولیمہ کروا دیتا ہوں، یہی سمجھوں گا کہ اتنے سالوں بعد ولیمے کی فرصت ملی ہے۔ آنے دو امینہ اور روبینہ کو۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں کا ذکر کیا جو اپنی ماں کے علاج کے سلسلے میں 2 ہفتے پہلے امریکہ گئی تھی۔ نہیں انکل، تم اپنے پاس رکھو، تمہارا خرچہ ہرگز نہیں کروائیں گے، وہ ڈانٹ چکے تھے، اور وہ رخ پھیر گیا۔ شام ڈھلے وہ گھر میں داخل ہوا تھا۔ اس کا ملازم زلفی اپنے بیوی بچے کو لے آیا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر آیا اور دروازے پہ دستک دے کے اندر داخل ہوا تھا، ورنہ اپنے ہی بیڈ روم میں دستک دے کے آنا عجیب بھی لگ رہا تھا، مگر پہلی نظر بیڈ پہ پڑتے ہی ٹھٹک گیا تھا۔ وہ جس حال حلیے میں سے صبح چھوڑ کے گیا تھا وہ اسی پوزیشن میں تھی۔ بریف کیس ٹیبل پہ ڈال کے وہ تیزی سے قریب آیا تھا۔ شہرزاد، اس نے قریب جھک کر اسے پکارا تھا، لیکن اس پہ اثر نہیں ہوا تھا۔ اس نے جیسے ہی اس کی کلائی پکڑی، ہاتھ کو آگ چھو گئی تھی، وہ بری طرح بخار میں جھلس رہی تھی۔ اوہ نو، تو یہ صبح سے بخار میں پڑی اور دن بھر اکیلی۔ مکتوم کو اپنی صبح والی عجلت اور غفلت یاد آتے ہی ندامت ہوئی۔ وہ کپڑے چینج کیے بنا ڈاکٹر کو بلا لایا اور پھر رات بھر اس کے سرانے بیٹھنا پڑا تھا۔ کل کی رات اس نے آنکھوں میں کاٹی تھی، آج کی رات وہ کرسی سنبھال چکا تھا۔ وہ کافی کمزور ہو چکی تھی اور متواتر اتنے دنوں سے ذہنی ٹینشن کا شکار تھی، اسی لیے اتنے شدید بخار میں اعصاب جواب دے گئے تھے۔ ڈاکٹر نے کافی انجیکشن اور ڈرپ بھی لگائی تھی۔ صبح تک اس کی نقاہت میں کافی افاقہ ہوا تھا، وہ حواسوں میں لوٹ آئی تھی۔ دوپہر کے 12 بج رہے تھے، لیکن آج وہ گھر پہ ہی تھا۔ اسے حرکت کرتے دیکھ کے قریب آ گیا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ شہرزاد نے اپنے اعصاب کنٹرول کرتے ہوئے قریب جھکے مکتوم شاہ کو دیکھا تھا، جو محض فارمیلٹی نبھانے کے لیے فکر مند نظر آ رہا تھا۔ اس کو چپ دیکھ کے پیچھے ہٹ گیا۔ پھر دن بھر خاموشی ہی چھائی رہی، لیکن شام کو وحید کاظمی کی فیملی اچانک آ گئی۔ تب تو وہ قدرے بہتر ہو چکی تھی، لیکن بخار اور کمزوری کے آثار ابھی بھی باقی تھے۔ واؤ بھائی، آپ کی دلہن تو ایسی حالت میں بھی ہوش اڑا رہی ہے، رومینہ نے برملا اظہار کیا تھا۔ شہرزاد نے ان کے ساتھ نیچے ڈرائنگ روم میں جانا چاہا، مگر ان لوگوں نے روک دیا کہ باہر کافی سردی ہے اور وہ بیمار ہے، اس لیے اس کے لیے بستر میں رہنا ہی ٹھیک تھا۔ مکتوم البتہ وحید انکل کے پاس چلا گیا تھا۔ آپ بیٹھے نا آنٹی، مسز کاظمی کو بھی اٹھتے دیکھ کے بے ساختہ شہرزاد کو بولنا پڑا۔ نہیں بیٹا، تم لوگ بیٹھو، ہم بوڑھے لوگ مس فٹ لگتے ہیں، انجوائے کرنے کے دن تم لوگوں کے ہیں۔ مسز کاظمی پیار سے شہرزاد کا گال تھپک کر مسکراتی ہوئی چلی گئیں۔ وہ دل کی مریضہ تھیں، کچھ عرصہ پہلے ان کا بائی پاس ہوا تھا اور ابھی بھی وہ مکمل ٹھیک نہیں ہوئی تھیں، پھر بھی ان کے چہرے پہ بشاشت اور سکون کا پہرا تھا۔ وہ بہت گریسفل تھیں۔ شہرزاد کو اپنی ماں کا خیال آ گیا اور آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ بھابھی، آپ کو آتے ہی بیمار نہیں ہونا چاہیے تھا، بھائی تو بور ہو گئے ہوں گے، امینہ نے معصومیت سے کہا تھا، اور وہ لفظ بھابھی پہ چونک گئی۔ ایک نیا رشتہ، ایک نیا تعلق، ایک نیا نام مل رہا تھا، لیکن کس کے حوالے سے؟ مکتوم شاہ کے ساتھ ایسا بندھن بن جائے گا، اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ بھابھی، لگتا ہے آپ کو ابھی بھی آرام کی ضرورت ہے، ہم نے آپ کو ڈسٹرب کر دیا ہے۔ ایسے سوچوں میں گم دیکھ کے رومینہ اور امینہ کو مایوسی ہوئی تھی اور شہرزاد چونک گئی تھی۔ نہیں نہیں، بس میرا دھیان کہیں اور چلا گیا تھا، تم لوگ بیٹھو، اتنے دنوں بعد فریش چہرے دیکھ کے اچھا لگ رہا ہے۔ اس نے رومینہ کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور پھر ان دونوں بہنوں کی وہ باتیں اور شرارتیں شروع ہوئیں کہ شہرزاد اتنے غم اور طبیعت خراب ہونے کے باوجود مسکرانے پہ مجبور ہو گئی تھی۔ 2 گھنٹے متواتر انہوں نے شہرزاد کو بھرپور کمپنی دی تھی۔ بالآخر مکتوم ہی انکل کے کہنے پہ انہیں بلانے آیا تھا۔ بھابھی، ہم تو اپنے نیگ ولیمے کے روز ہی لیں گے، لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ نے بھائی سے کیا لیا ہے؟ امینہ شرارت سے بولی تھی۔ شہرزاد نے چہرہ جھکا لیا۔ اس نے اسے اپنی عزت، اپنی غیرت، اپنا نام اور اعتماد سونپ دیا تھا، اس کے علاوہ بھلا کس چیز کی ضرورت رہ جاتی تھی؟
بھائی بھابھی کو شاپنگ کب کروا رہے ہیں؟ جاتے جاتے انہوں نے مکتوم کو اس بات کا خیال دلا دیا جو شاید اسے خود سے کبھی یاد نہ آتی، کیونکہ یہ سچ تھا کہ شہرزاد گھر سے کچھ بھی لے کے نہیں آئی تھی، لیکن اس بات کا اسے دھیان ہی نہیں تھا۔ وہ 2-3 روز سے انہی کپڑوں میں نظر آ رہی تھی، اور اگلے دن اس نے سب سے پہلا کام یہی کیا تھا، شہرزاد کو چلنے کا کہا، مگر وہ انکار کر گئی۔ اس میں اتنی سکت نہ تھی کہ مارکیٹ جا کے اپنے لیے کچھ پسند کر لیتی، سو مجبوراً مکتوم شاہ کو یہ مشکل ترین کام انجام دینا پڑا۔ تمام شاپنگ بیگ سمیت وہ سیدھا بیڈ روم میں آیا تھا۔ وہ تولیے سے چہرہ پونچھتی باتھ روم سے نکل رہی تھی۔ ان چیزوں میں سے یقیناً بہت سی چیزیں کم ہوں گی، لیکن جو کچھ میرے دھیان میں آیا وہ سب لے آیا ہوں۔ کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا، لے آؤں گا۔ وہ سب کچھ بیڈ پہ ڈھیر کر کے چلا گیا تھا، اور شہرزاد یوں ہی چیزیں دیکھنے لگیں۔ 3-4 نفیس سے قیمتی ڈریس، سینڈل، چپل، تولیے، برش، بلکہ ضرورت کی تمام اشیاء موجود تھیں، اور شہرزاد کا چہرہ سرخ اور نظر جھک گئی تھی۔ جسے ہر چیز کا پتہ اسے بتانے کا کیا فائدہ، وہ خفت سے سوچتی۔ سب کچھ اٹھا کے الماری میں رکھنے لگی، اور اتنے میں ٹیبل پہ رکھا مکتوم شاہ کا موبائل بج اٹھا۔ وہ موبائل اٹھا کے مکتوم کو دینے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر مومنہ پھپھو کا نمبر دیکھ کے صبر نہ ہوا اور کال ریسیو کر لی تھی۔ ہیلو پھپھو، اس کا لہجہ ایک پل میں بھیگا تھا۔ شہرزاد، کیسی ہو بیٹا؟ مومنہ پھپھو کو تمام حالات کا علم ہو چکا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ حلق میں آنسو اترنے لگے تھے۔ ارے نہیں میری جان، روتے نہیں ہیں، بہادر بنو، اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیے، عزت بھی بچ گئے، زندگی بھی، انشاءاللہ آئندہ بھی بہتر کرے گا، انہوں نے تسلی دی تھی۔ پھپھو، سب مجھے ناپاک، وہ کہتے کہتے رو پڑی، اور اتنی شدت سے روئی کہ مومنہ پھپھو کچھ دیر بول ہی نہ پائی تھیں۔ وہ اس کا دکھ سمجھ رہی تھی۔ شہرزاد کا اغوا اس کے دامن کو مشکوک کر گیا تھا۔ سب کی نظروں میں اس کی پاکیزگی فنا ہو چکی تھی۔ بیٹا، یہ سب کی گندی ذہنیت ہے، گندی سوچ ہے، تم پریشان مت ہو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ مکتوم تمہارا ہمسفر بنائے، اور وہ ایسے غلیظ سوچ نہیں رکھتا، وہ ہمیشہ تمہاری عزت اور قدر کرے گا۔ مجھے اس پہ فخر ہے، اس نے اتنا بڑا اور مضبوط قدم اٹھا کے دل خوش کر دیا ہے۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی، اور انہوں نے اور بھی نہ جانے کیا کچھ سمجھایا تھا، لیکن شہرزاد کچھ بھی نہ سن رہی تھی۔ اس کے زخم تو پھر سے ادھر گئے تھے۔ شہرزاد، ہمیں تم سے ایسی امید نہیں تھی، تم تو بالکل ہی ہمت ہار بیٹھی ہو۔ بیٹا، اپنے آپ کو سنبھالو، حالات کو فیس کرو، دیکھو وہ بھی تو ہے تمہاری خاطر اتنے لوگوں کے سامنے اکیلا ڈٹ گیا، سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ لڑکیوں کو تو ایک نہ ایک دن اپنے سسرال جانا ہی ہوتا ہے، اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو چھوڑنا ہی ہوتا ہے، لیکن کوئی مرد کسی کے لیے اپنے آباء و اجداد چھوڑ دینے کا حوصلہ کبھی نہیں کر سکتا۔ جتنی تم اکیلی اور پریشان ہو، اتنا ہی اکیلا اور پریشان وہ بھی ہے، لیکن پھر بھی ثابت قدمی کا ثبوت دے رہا ہے۔ تم دونوں کو اچھے طریقے سے زندگی کی شروعات کرنی چاہیے۔ پہلے بھی تم دونوں لاہور میں ہی رہتے تھے، بس فرق اتنا ہے کہ اب ساتھ ہو، ایک ساتھ چلو، ایک دوسرے کا احساس کرو، اگر احساس ہوگا تو محبت بھی ہوگی، سمجھ رہی ہو نا؟ وہ مدھم آواز میں شہرزاد کو سمجھا رہی تھی، اور وہ حتی الامکان ان کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، یعنی اب اسے مکتوم شاہ کے ساتھ مغرور سی قدر نہیں، بیوی بن کے رہنا تھا۔ اور پھر وہ شہرزاد جو کبھی اپنے گھمنڈ، غرور، ہٹ دھرمی اور ضد سے نیچے آنے کا سوچتی بھی نہیں تھی، اس نے اپنا آپ ہر چیز کے نیچے دبا دیا تھا۔ وہ خاک ہوئی تھی، سو اس نے اپنے آپ کو خاک کر دیا تھا، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ انسان خاک ہے، مٹی کا پتلا ہے۔ اب وہ کانچ کا پیکر یا پھر پتھر کا مجسمہ بننے کی کوشش کرے گا بھی تو اپنی ہی خاک کی دھول اڑائے گا، اور جب اپنی ہی دھول اڑتی ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور اسی تکلیف کو وہ سہ چکی تھی۔ اسی لیے اب خاک کو خاک سمجھنے کا ہنر آ گیا تھا، اور یہ بھی احساس ہو گیا تھا کہ وہ گزشتہ زندگی میں کیا کیا غلطیاں کرتی رہی ہے۔ انسان غلطیوں سے اسی وقت سنبھلتا ہے جب کوئی بڑی ٹھوکر کھاتا ہے، وہ بھی یہ ٹھوکر کھا چکی تھی، سو اب قدم سنبھل چکے تھے، اور وہ مکتوم شاہ کے وسیع الظرف کی معترف ہو چکی تھی۔ وہ خود کو اس کے سامنے نظر اٹھانے کے بھی قابل نہیں سمجھتی تھی۔ وہ اس کی مجرم اور گنہگار تھی، اور اسی وجہ سے ابھی تک دونوں میں مکمل اجنبیت تھی، اور یہ اجنبیت سب سے زیادہ مکتوم کی طرف سے تھی۔ وہ اس کی تمام ضرورتیں پوری کر کے خود کو ابھی تک لا تعلق رکھے ہوئے تھا، مگر شہرزاد اس سے لا تعلق نہیں تھی۔ اس نے اس گھر سے اور اس گھر کے مالک سے جڑے ہر تعلق کو قبول کر لیا تھا، کیونکہ وہی اس کی زندگی اور زندگی کا حاصل تھے۔ اسے لگ رہا تھا اسے بے وجہ ہی محبت ہو چلی ہے۔ وہ مکتوم شاہ کی سرد و سپاٹ کیفیت سے کبھی کبھی گھبرا جاتی تھی، لیکن پھر خود ہی اپنے آپ کو تسلیاں دینے لگتی تھی، اور ان تسلیوں میں امینہ اور رومینہ کا بھی ہاتھ تھا۔ وہ شہرزاد کا نئی زندگی کی شروعات میں کافی زیادہ ساتھ دے رہی تھیں،
اور انہوں نے مکتوم کے منع کرنے کے باوجود گھر میں ایک چھوٹی سی ولیمہ پارٹی ارینج کر لی تھی، اور اس تیاری میں وحید انکل بھی پیش تھے۔ ان کی 4 بیٹیاں تھیں، 2 شادی شدہ تھیں اور کینیڈا میں مقیم تھیں، اور 2 ابھی تک غیر شادی شدہ اور ہواؤں میں اڑی پھر رہی تھیں۔ دونوں ہی بے حد شرارتی تھیں۔ ان کو دیکھ کے مکتوم کو درش اور سحرش کا خیال آتا تھا، اور پھر کبھی کبھی تو دل میں یہ خواہش بھی آہ بھر کے رہ جاتی کہ کاش میری بھی کوئی بہن ہوتی اور وہ اسے ڈھیروں پیار کرتا، لیکن جب وہ اسے اپنا بھائی کہتی تو اسے اچھا لگتا تھا۔ آج تو کچھ زیادہ ہی چہک رہی تھیں، دونوں بیڈ روم میں گھسی ہوئی تھیں۔ دل تھام لیجئے، ہم بھابھی کو نیچے لا رہے ہیں، رومینا نے شرارت سے چھیڑا تھا۔ وہ وحید انکل کے سامنے ان کی چھیڑ چھاڑ سے نہ چاہتے ہوئے بھی نروس ہونے لگا تھا۔ کیوں شرما رہی؟ اتنے لوگوں کے سامنے شادی کے لیے لڑتے جھگڑتے شرم نہیں آئی؟ وحید کا آدمی بیٹیوں سے بھی بڑھ کر تھے۔ انکل ایک بات پوچھوں؟ وہ شرٹ کے بازو فولڈ کرتے ہوئے نارمل سے انداز میں بولا تھا۔ پوچھو، آج بہو کی خوشی میں اجازت ہے۔ آپ ایسے کاموں میں کچھ زیادہ ہی خوش رہتے ہیں، کسی کی خفیہ شادی اور کسی کا 4 دیواری میں ولیمہ کروا کے، کہیں ایسا ہی کوئی خفیہ کام؟ مکتوم نے بات ادھوری اور ذو معنی کہی تھی، اور وحید انکل کا کہا فلک شگاف تھا۔ وہ اس کی چوٹ سے محظوظ ہوئے تھے۔ بیٹا، 4 بیٹیوں کا باپ ہوں، اب ایسے خفیہ کام کروں بھی تو یہ چاروں پکڑ لیں گی، اس لیے دوسروں کو دیکھ کر ہی خوش ہو جاتا ہوں۔ انہوں نے قریب آتی شہرزاد کے سر پہ دست شفقت رکھا تھا، اور مکتوم نے پلٹ کے دیکھا کہ وہ کس کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، اور اس کے دیکھنے میں سب کی نظروں میں آ گیا تھا۔ وہ گولڈن اور گرین کمبینیشن کے انتہائی نفیس اور کامدار ڈریس میں تھی، اور نفاست سے کیے گئے میک اپ اور ہلکی پھلکی جیولری میں سچ مچ مدہوش کرنے کی در پہ تھی۔ امینا چونکاتی تو وہ یقیناً بامشکل ہی نظر ہٹا پاتا۔ نیک ذرا بھاری والا تیار رکھیں، اتنی محنت کی ہے ہم نے، دونوں بہنوں نے انفارم کیا تھا، اور وہ ان کی محنت اور محبت کا حق سمجھ کے سر ہلا چکا تھا۔ اس نام نہاد ولیمے کی رات وہ کمرے میں ہی نہیں گیا تھا، رات بھر ڈرائنگ روم میں سگریٹ پھونکتے ہوئے سوچوں میں الجھا رہا تھا، کیونکہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھا لینے کے بعد بھی شہرزاد کی طرف سے اپنا دل صاف نہیں کر سکا تھا۔ اسے آج بھی اپنی ماں کے دامن پہ اچھالے جانے والے کیچڑ کے داغ بے چین کیے رکھتے تھے۔ وہ آج بھی اس کی حقارت اور نفرت سوچتا تو پور جل اٹھتا تھا، اس کی رگ رگ میں آگ بہنے لگتی تھی۔ وہ شہرزاد کی طرف مائل ہونا بھی چاہتا تو نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ اسے ناپسند کرتی ہے۔ وہ شاید ارمغان کو چاہتی ہو، اسے سوچتی ہو، ایسے میں وہ اس پہ اپنا استحقاق اور تسلط نہیں جمانا چاہتا تھا۔ وہ اسے تو قبول کر چکا تھا، لیکن اس کی اور بہت سی چیزوں کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ عجیب دوراہے پہ کھڑا تھا، اور یہ دوراہا تو نوجوانی کی پہلی نظر سے چلا آ رہا تھا۔ ایک طرف دل تھا اور ایک طرف دماغ، ایک طرف شہرزاد تھی تو ایک طرف ماں باپ، ایک طرف بے خودی تھی تو ایک طرف بے رخی، اور وہ ہمیشہ سے اس تو کے بعد کی باتوں کو مانتا آ رہا تھا۔ اس نے ہمیشہ دماغ کا کہا مانا تھا، اس نے ہمیشہ ماں باپ کو چاہا تھا، اس نے ہمیشہ بے رخی پہ یقین رکھا تھا۔ بے خودی کو تو وہ ہمیشہ ہی اپنے قدموں تلے خود ہی رون ڈالتا تھا، اس لیے اب اس دوراہے سے خود کو ہٹانے کے لیے وہ اپنے آپ سے ہی الجھ پڑ رہا تھا۔ اور ایک وہ تھی جو اکیلے ہی سنبھل گئی تھی اور اپنے اچھے برے کو جاننے کے قابل ہو گئی تھی۔ اس نے رات بھر اس کا انتظار کیا تھا، لیکن وہ اتنا تنگ دل ہو چکا تھا کہ اسے ایک نظر دیکھنے کی غرض بھی نہیں رکھتا تھا۔ وہ اپنی موجودہ زندگی پہ 2 آنسو بہا کے تلخی سے مسکرائی تھی۔ جو بویا ہو وہ تو کاٹنا ہی پڑتا ہے محترمہ شہرزاد، اس نے خود کلامی سی کی اور آہستہ آہستہ تمام زیور اتارنے لگی تھی۔ ایک اور صبح کنارے آ لگی تھی، اور ایک نیا دن نئی رات کو ڈھونڈنے نکل چکا تھا۔ شاید اسے رات مل ہی جاتی، مگر اپنا آپ گنوا کر، بالکل ایسے جیسے محبت انسان کے دل کو کھا کے جوان ہوتی ہے، پھر محبت تو رہتی مگر دل نہیں رہتا، اسی طرح رات تو رہتی ہے دن نہیں رہتا، جیسے شہرزاد تو رہ گئی تھی مگر مکتوم نہیں رہا تھا، حالانکہ وہی تو اسے ڈھونڈنے نکلا تھا اور ڈھونڈ کر خود کھو گیا تھا۔ رفتہ رفتہ خود بخود یہ زندگی ایک روٹین پہ آتی چلی گئی تھی۔ ان دونوں کو ہی پتہ نہ چلا کہ کیسے سب کچھ نارمل اور اپنے اپنے مقام پہ فٹ ہو گیا تھا۔ وہ اپنا آفس سنبھال رہا تھا اور وہ گھر سنبھال چکی تھی، اگرچہ مکتوم نے اسے یونیورسٹی جوائن کرنے اور اپنا آخری سیمسٹر کلیئر کرنے کی اجازت بھی دی اور اصرار بھی کیا تھا، مگر وہ اونچے اونچے خواب دیکھنے اور خود کو بہت اعلیٰ چیز سمجھنے کے دور سے نکل آئی تھی۔ جب اسے 4 دیواری کے لیے ہی جینا تھا تو وہ اس 4 دیواری کو ہی اپنا بنا کر رکھنا چاہتی تھی۔ اب خود کچھ بن دکھانے کا شوق جاتا رہا تھا، اب بیوی بن کے دکھا دیتی، یہی کامیابی تھی۔ آج اتوار تھا اور وہ گھر پہ ہی تھا۔ شہرزاد سارے کام ختم کر کے اوپر چلی گئی تھی، اس کا ارادہ بیڈ روم صاف کرنے کا تھا۔ مکتوم لاؤنج میں بیٹھا بے دھیانی اور سستی سے ٹی وی دیکھنے میں محو تھا۔ اتوار کو کوئی کام نہیں ہوتا تھا،
اور وہ گھر پہ بور ہو جاتا تھا۔ ابھی بھی ڈھیلے ڈھالے براؤن کلر کے شلوار سوٹ میں وہ صوفے پہ نیم دراز لیٹا چینل سرچ کر رہا تھا جب موبائل بج اٹھا تھا۔ کیسے ہو بیٹا؟ مومنہ پھپھو بات کر رہی تھیں۔ تقریباً 5 منٹ بعد انہوں نے شہرزاد کو فون دینے کا کہا اور وہ جوتے پہن کے شہرزاد کی تلاش میں نظر دوڑاتا اوپر آ گیا، کیونکہ کچن کا دروازہ بند تھا اور موبائل کی سمت دھیان ہونے کی وجہ سے وہ بنا دستک دیے اندر چلا آیا تھا۔ لیکن شہرزاد کو دیکھ کر نظر تو نظر، ایمان بھی ڈانو ڈول ہو گیا تھا۔ آف وائٹ باریک سلکی نائٹی میں اس کے ہوشربا سراپے کی حشر سامانیاں مکتوم شاہ کی رگوں میں لہو کی گردش تیز کر گئی تھیں اور وہ پہلی بار بے خودی میں اپنے قدم روک نہیں پایا تھا۔ اور دوسری طرف شہرزاد اس اچانک افتاد پہ شرم سے زمین میں گڑ گئی تھی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ یوں اچانک چلا آئے گا۔ وہ اپنی جگہ سے ہلنے کے قابل نہیں تھی۔ مکتوم شاہ کی نگاہوں کا استحقاق ایسا تھا کہ شہرزاد کی رنگت شرم سے سرخ پڑ گئی۔ پھپھو کا فون، اس نے بے حد گمبھیر آواز سے کہتے ہوئے موبائل اسے تھمایا اور اسے حصار میں لے لیا۔ شہرزاد آف موبائل اور مکتوم کی کھوئی کھوئی کیفیت دیکھ کے حیران ہوئی تھی، لیکن اس کے حصار میں شدت سے اس کے منہ سے سسکی نکل گئی تھی، لیکن وہ اس کی سسکی نہیں سن سکا تھا۔ نفرت کرتی ہو نا مجھ سے؟ وہ اس کے وجود کو باہوں میں بھینچ کر اس کا چہرہ سختی سے اپنے سامنے کر چکا تھا۔ شہرزاد کے چہرے پہ نہ جانے کس درد کس تکلیف کے آثار تھے کہ وہ مزید بھپر گیا تھا۔ میں بھی تم سے نفرت کرتا ہوں، اتنی نفرت کہ جی کرتا ہے تمہیں جان سے مار ڈالوں، قتل کر دوں تمہارا۔ وہ اس کے بال مٹھی میں دبوچ چکا تھا اور وہ آنکھوں کی نمی چھپانے لگی۔ میں نفرت کرتی تھی تو سب کچھ کر گزرتی تھی، کسی کے دل کی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ آپ نفرت کرتے تو آپ بھی اظہار کریں، جو چاہتے ہیں کر ڈالیے۔ مجھے جان سے مار کر آپ کو سکون ملتا تو میں ابھی یہ کام کر لیتی، لیکن آپ کا سکون تو میری زندگی سے جڑا ہے۔ میں ہوں تو آپ کا سکون ہے، میں نہیں تو آپ کو۔ جسٹ شٹ اپ، میں بکواس نہیں سننا چاہتا۔ وہ مشتعل ہونے لگا اور شہرزاد نے بے اختیار نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور ہاتھ میں پکڑا موبائل اس کے سامنے والی جیب میں ڈال دیا۔ وہ ابھی بھی اسی کے حصار میں تھی، کیونکہ اسی حصار میں اس کی زندگی کا تحفظ تھا۔ پھر وہ اس حصار سے نکلنے کی بیکار سی کوشش کیوں کرتی؟ آپ تو بڑی سے بڑی باتیں برداشت کر لیتے ہیں، یہ ذرا سا سچ برداشت نہیں ہو رہا۔ اس نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اس نے شہرزاد کو ایک جھٹکے سے خود سے دور کر دیا۔ وہ اس کے سکون اور اتنے یقین کو دیکھ کر پاگل ہی تو اٹھا تھا، لیکن یوں لڑکھڑا کے بیڈ پہ گرتے ہوئے وہ ہلکے سے کراہی تھی اور وہ پلٹ کے واپس جاتے جاتے ٹھٹک گیا۔ اس کی پشت پہ ہلکا سا خون کا دھبا دیکھ کے وہ چونکا تھا، کیونکہ اس کی کمر پر ترچھی سی لکیروں میں 3-4 داغ تھے۔ وہ جھک کے ان داغوں کو چھونے سے خود کو روک نہیں پایا تھا۔ یہ داغ، یہ زخم کیسے؟ مکتوم حیرت زدہ ہو چکا تھا، لیکن وہ یوں ہی اندھے منہ گری بے اختیار سسک اٹھی تھی۔ وہ اس کے زخموں کو چھو رہا تھا۔ شہرزاد، میں کیا پوچھ رہا ہوں، یہ سب کیا؟ یہ نشان کیسے ہیں؟ اس نے جھٹکے سے اسے کندھوں سے تھام کے سیدھا کیا اور اپنے سامنے کر لیا تھا۔ جب میرا کڈنیپ ہوا تو میں نے کھانا پینا بند کر دیا تھا، اور جب 3-4 روز میں نے کچھ نہیں کھایا تو وہ عورت جو مجھے کھانا دینے آتی تھی، اس نے ایک دن چھری سے مارنا شروع کر دیا۔ وہ ہچکیوں سے بتا رہی تھی اور مکتوم کا دماغ معاف ہو گیا۔ وہ بے یقینی سے دیکھ رہا تھا کہ اس نے کیسی کیسی اذیتیں سہی ہیں۔ تو یہ ابھی تک ٹھیک کیوں نہیں ہوئے؟ میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا، لیکن ایک دن اماں سائی نے میری قمیص پہ خون کے دھبے دیکھ لیے تھے۔ پھر انہوں نے ہی 2-3 روز میرے زخموں پہ مرہم لگایا اور بعد میں یہاں آ گئی اور پھر کوئی مرہم نہیں لگایا۔ مجھے اتنے دنوں سے نیند نہیں آتی تھی۔ میں نے کل زبیدہ سے مرہم منگوا لیا اور ابھی بھی یہ مرہم ہی لگا رہی تھی اور آپ۔ وہ اپنے آنسو پونچھ کر سر جھکا کے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی اور مکتوم کو ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنی باہوں کے حصار میں جکڑی شہرزاد کے چہرے کی تکلیف و درد کی وجہ سمجھ آ گئی تھی، اور یہ بھی سمجھ آ گیا تھا کہ وہ دن میں نائٹی کیوں پہنے ہوئے تھی۔ اور پھر وہ کتنی ہی دیر بے آواز آنسو بہاتی رہی اور خاموشی سے مرہم لے کے زخموں پہ رکھتا رہا تھا، اور کچھ دیر بعد اس کے کندھوں تک چادر اڑا کے باہر نکل گیا۔ غزل کا تعلق اس گروہ سے تھا جو لوگوں کی عزتوں کا سودا بڑی آسانی اور دیدہ دلیری سے کرتا تھا۔ پہلے وہ کسی بھی بچے کو اغوا کر کے تاوان مانگ لیتے تھے، لیکن انہیں بچوں کے اغوا میں کچھ خاص ہاتھ نہیں آتا تھا۔ پھر انہوں نے لڑکیوں کا اغوا کرنے کا سوچا اور انہیں اچھی خاصی کامیابی ہوئی۔ جس لڑکی کے گھر سے تاوان نہیں ملتا، اس لڑکی کو غیر ملکی مردوں کے ہاتھوں بیچ کر انہیں
ان مردوں کی رات کا سامان بنا دیا جاتا تھا، اور جب وہ لڑکی ہر ہاتھ میں بکنے لگتی اور اپنی خوبصورتی کھو دیتی تو اسے آزاد کر دیا جاتا تھا۔ اور اس کاروبار میں ملک کے نامور حضرات کا بھی ہاتھ تھا، جو دن کی روشنی میں معروف شخصیات کا چولا پہن کر عزت اور ستائش سمیٹتے تھے، لیکن اس دفعہ انہوں نے ہاتھ غلط جگہ ڈال دیا تھا۔ وہ عورتیں جو اس کام میں استعمال ہوتی تھیں وہ جانتی تھیں کہ وہ ایک سید دادی ہے، وہ کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے اسے غلط نگاہ سے دور رکھتے ہوئے محض تاوان پہ اکتفا کیا تھا، کیونکہ غزل اتنے دنوں سے شہرزاد کو جانتی تھی، اس کے کلاس فیلو بن کے رہی تھی اور باقاعدہ پلاننگ کر کے اس روز اس کے ساتھ گاڑی میں آئی اور اس کا اغوا کروا لیا تھا، کیونکہ وہ بہت عرصے سے جانتے تھے اس آسامی سے بہت فائدہ ہوگا۔ مگر مکتوم شاہ اور توقیر شاہ نے کڑی سے کڑی ملا کے ان کے تمام فائدے ملیامٹ کر ڈالے تھے۔ پورا گینگ بما ثبوتوں کے گرفتار ہوا تھا۔ 2 اور لڑکیاں بھی برآمد ہوئی تھیں، لیکن ابھی بھی مکتوم شاہ اس معاملے سے الگ نہیں ہوا تھا۔ وہ ان لوگوں کو عبرتناک انجام تک پہنچا کے دم لینا چاہتا تھا، اور آج تو شہرزاد کے زخم اور تکلیف دیکھ کے وہ پہلے سے زیادہ غضبناک ہو گیا تھا۔ وہ ان کو سخت سزا دلانا چاہتا تھا۔ زبیدہ، ایک کپ چائے لے آؤ۔ وہ آتے ہی بیڈ پہ بیٹھ گیا تھا، انداز بے حد تھکا تھکا اور کچھ بوجھل سا تھا۔ زبیدہ کمرے سے باہر نکل گئی تو وہ ٹائی کی نوٹ کھول کے وہیں آڑا ترچھا لیٹ گیا۔ شہرزاد زبیدہ کو پاس بٹھائے اس سے باتیں کر رہی تھی جب وہ اپنے وقت سے 1 گھنٹہ پہلے آ گیا تھا اور شہرزاد کو نظر انداز کر کے زبیدہ سے مخاطب ہوا تھا۔ یہ بیگانگی اور بے رخی ان دونوں کے درمیان سے ابھی تک ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ 8 ماہ سے ندی کے 2 کناروں کی طرح ساتھ ساتھ چل کر بھی ایک دوسرے سے بے حد دور تھے۔ حالانکہ شہرزاد کچھ اپنے دل کی آمادگی سے اور کچھ مومنہ پھپھو کی نصیحتوں سے کافی حد تک اس کی بیوی کے روپ میں ڈھل چکی تھی، لیکن وہ ابھی تک ایک شوہر کے روپ میں نہیں ڈھلا تھا۔ وہ آج بھی اپنے آپ کو وہی مکتوم شاہ سمجھتا تھا جس سے شہرزاد کو نفرت اور چڑ ہوتی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے یوں بے ترتیب سے لیٹے مکتوم شاہ کو بڑی توجہ سے دیکھنے لگی تھی۔ وہ بیڈ پہ قریب ہی تو بیٹھی تھی، ذرا سا ہاتھ بڑھا کر اس کے نین نقوش چھو سکتی تھی۔ سب کہتے ہیں یہ خیام چچا کی کاپی ہے، کیا وہ اتنے ہی خوبصورت تھے، بالکل اس جیسے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوچنے لگی، اور جب تک زبیدہ آئی وہ شاید سو چکا تھا۔ شہرزاد نے بھی اسے جگانا مناسب نہ سمجھا اور پھر خود ہی جھک کے اس کے بوٹوں کے تسمے کھولنے لگی۔ اس کے بوٹ اتار کے موزے بھی اتار دیے، اس کے تھکے تھکے پاؤں کو ذرا سا سکون دینے کے لیے اپنے ہاتھوں کی نرمیاں بخشنے لگی۔ وہ جاگی سوئی کیفیت میں بھی مسرور ہونے لگا تھا۔ وہ اس کے پیروں کی انگلیاں اور تلوے سے ہلا کے اسے دل کھینچ لینے والا سکون بخش رہی تھی۔ مکتوم کا جی چاہا اس کے نرم نازک ہاتھوں کو چوم لے اور اسے سینے میں بھینچ کے اپنی زندگی کی تمام خواہشیں، تمام حسرتیں مٹا ڈالے، ہر فاصلے کو یکجا کر ڈالے، لیکن پھر وہی 8 ماہ سے چلی آنے والی انا آگے آ گئی تھی، اور وہ اس کی اس دل موہ لینے والی ادا پہ دل مسل کے رہ گیا تھا اور ہنوز آنکھیں بند کے انجان بنا رہا تھا۔ اور یہ سب تو پچھلے کئی مہینوں سے چلا آ رہا تھا۔ وہ چاہے کچھ بھی کر لیتی، وہ اگنور کر دیتا تھا۔ وہ نظر اندازی کے فن سیکھ گیا تھا، اسے قابل اعتنا ہی نہ جاننا تھا، لیکن پھر بھی وہ ہمت نہیں ہارتی تھی۔ شاید مکتوم شاہ کی برداشت اور خصلتیں اس میں سما گئی تھیں۔ اوائل جنوری کے دن تھے اور موسم کی مستیاں عروج پہ تھیں، لیکن موسم کی بدلتی رنگت شہرزاد کو نیلا پیلا کر جاتی تھی۔ عصر کے قریب موسم ٹھنڈا ہوا تو فوراً گرم شال اور سویٹر پہن لیے تھے اور مکتوم کو کھانا دینے کے فوراً بعد بیڈ روم کا رخ کیا تھا، لیکن بھلا ہو وحید انکل کا، وہ ادھر آ نکلے تھے، سو مجبوراً اسے دوبارہ یک موسم میں کچن کا رخ کرنا پڑا اور ان کے لیے چائے لے گئی۔ مکتوم اس کے ہاتھ سے کپ پکڑتے ہوئے اس کے ہاتھوں کی لرزش دیکھ چکا تھا۔ یہ سردی کی کپ کپی تھی، وہ جانتا تھا کہ وہ سردی سے کس حد تک بھاگتی ہے۔ تم جاؤ، ہم ابھی بیٹھیں گے۔ 2 روز بعد مکتوم کو آسٹریلیا جانا تھا، اسی پروگرام کے متعلق ڈسکشن ہو رہی تھی، اور وہ مکتوم کی طرف سے اجازت پا کر شکر ادا کرتی بیڈ روم کی طرف بھاگی، ابھی کمبل میں گھس رہی تھی جب فون بج اٹھا۔ السلام علیکم پھپھو۔ وہ نمبر دیکھ چکی تھی۔ جیتی رہو، کیا کر رہی تھیں؟ سردی سے بچنے کی کوشش۔ ارے ہاں، سردی تو یہاں بھی بہت ہے، جب کبھی برف باری ہوتی ہے تو سوچتی ہوں شہرزاد یہاں ہوتی تو کیا کرتی۔ وہ بھی جانتی تھیں کہ وہ کتنا ٹھٹھرتی ہے۔ توبہ پھپھو، مجھے ڈرائیں تو مت، مجھے تو آج لاہور میں بھی مری سے کم نہیں لگ رہا۔ وہ جھرجھری لینے لگی۔ تم کبھی مری گئی ہو؟ نہیں، کبھی فرصت ہی نہیں ملی۔ تو اب چلی جاتی، مکتوم کے ساتھ ہنی مون ٹرپ ہو جاتا دونوں کا۔ مومنہ پھپھو کی بات پہ وہ ذرا سی تھم گئی تھی۔ جو شخص سیدھے منہ بات کرنے کا روادار نہیں تھا، وہ ہنی مون ٹرپ کیسے پلان کر سکتا تھا؟ شہرزاد، کیا وہ میری بات اچھی نہیں لگی؟ نہیں پھپھو، مجھے بھلا آپ کی بات کیوں بری لگے گی؟ کیا کوئی پرابلم ہے؟ مکتوم کے ساتھ ریلیشن کیسا ہے؟ ان کو تشویش ہوئی تھی۔ سب کچھ ٹھیک ہے، ڈونٹ وری۔
وہ ہلکے سے ہنسی۔ انہوں نے فی الحال تو اس بات کو چھوڑ دیا، لیکن آئندہ مکتوم کی کلاس لینے کا ارادہ کر کے بند کر دیا تھا۔ شہرزاد اپنی باتوں کو سوچتی بہت جلد سو گئی تھی۔ بارش شروع ہوئی تو وحید انکل کو واپسی کا خیال آیا تھا، اور جب وہ بیڈ روم میں آیا رات کے 12 بج رہے تھے۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ لیٹنے کی بجائے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے سگریٹ پی رہا تھا۔ دھیان نہ جانے کہاں سے کہاں پرواز کر رہا تھا، اور اسی بے دھیانی میں نہ جانے اس نے کتنے سگریٹ پھونک ڈالے تھے۔ دھوئیں کے مرغولے کمرے کو تاریک کرنے لگے تھے۔ تھک کر سگریٹ ایش ٹرے میں مسل ڈالا، اور پھر اسی تھکن کے ہاتھوں نیند محسوس ہونے لگی تھی۔ اس تکیہ درست کر کے کروٹ بدلی اور کمبل اوپر کھینچ لیا تھا۔ ابھی وہ پوری طرح نیند میں غافل نہیں ہوا تھا جب بری طرح سٹپٹا گیا تھا، کیونکہ وہ نیند کے باوجود سردی سے بچنے کے لیے کوئی گرم پناہ گاہ ڈھونڈ رہی تھی۔ اس تلاش میں اپنی بے خبری کے عالم میں وہ اس کے سینے میں چھپ گئی تھی، اور وہ اپنی جگہ پہ ساکت رہ گیا تھا۔ اس کے ہوش فنا ہونے لگے تھے۔ شہرزاد، اس نے اپنے جذبات کا طوفان اٹھتے دیکھا تو گھبرا کے اسے پکار بیٹھا، لیکن وہ گہری نیند سے کسمسا کر اور بھی قریب آ گئی تھی، اور مکتوم شاہ سچ مچ اتنی قربت سے پاگل ہو اٹھا۔ اس کا صبر ریت کی مانند ہاتھوں سے چھوٹتا جا رہا تھا۔ کچھ شہرزاد کی بے خود کر دینے والی بے خبری، اور کچھ اس کے وجود پہ ملکیت اور استحقاق کا احساس ایسے حاوی ہوا کہ دل میں کب سے چھپ بیٹھے جذبات ایک دم سے شوریدہ سر ہو گئے تھے۔ اس کی بے نیازی، لا تعلقی اور بیگانگی چند لمحوں میں ہی دھری کی دھری رہ گئی تھیں۔ وہ اسے خود سے الگ بھی کر سکتا تھا، مگر اس وقت اتنا حوصلہ کہاں سے لاتا؟ جب وہ خود ہی اس کی پناہوں میں آ رہی تھی تو وہ کیسے نظر چرا لیتا؟ اس نے عقل کو قفل لگا کر دل کے دروازے کھول دیے تھے، ہر دریچہ وا کر ڈالا تھا۔ دل کی تمام تر شدتوں سے اس کے وجود کو باہوں میں بھرتے ہوئے ہر چیز کو دماغ سے جھٹک دیا تھا، اور انہی شدتوں سے شہرزاد کی نیند ٹوٹ چکی تھی۔ آنکھیں کھول کے دیکھا تو وہ اس کے بہت قریب جھکا ہوا تھا۔ اس کی محبت بے خود ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ جو پہلے ہی سردی سے نڈھال ہو جاتی تھی، آج تو باقاعدہ کانپ رہی تھی، اور اس مسلسل کپ کپی کے باعث ایک کپ اور 2 پلیٹیں بھی ٹوٹ چکی تھیں۔ باہر بارش ابھی بھی زور و شور سے برس رہی تھی۔ سردی کی منہ زوری عروج پہ تھی۔ ملازمہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ ناشتہ وہ خود بنا لیتی ہے، اور اب تو مکتوم بھی اسی کے ہاتھ کے کھانے کا عادی ہو گیا تھا، لیکن آج وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے سامنے آنے سے کترا رہے تھے۔ شہرزاد مکتوم شاہ کو ایک مکمل شوہر کے روپ میں محسوس کر کے انوکھے سے احساسات میں گھری ہوئی تھی، اور مکتوم شاہ شہرزاد کو باقاعدہ بیوی کا درجہ دے کے الجھ گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس نے اپنا استحقاق جما کے اچھا نہیں کیا۔ شاید شہرزاد ایسا نہ چاہتی، اور پھر بھی اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہوں۔ یہی سوچ اسے ڈسٹرب کر رہی تھی، کیونکہ رات کا خمار اترتے ہی پہلا حملہ سوچوں نے ہی کیا تھا، اور سوچوں کے تسلسل کو موبائل رنگ نے توڑا تھا۔ وہ لیٹ ہو چکا تھا، اور وحید انکل متفکر ہو گئے تھے۔ تیار ہو کر نیچے آیا تو وہ کچن میں مصروف دکھائی دی، گرم کپڑوں اور شال میں لپٹی۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، مگر وہ اب اور کسی کی گستاخ حرکت کا حوصلہ نہیں رکھتا تھا، تو آہستگی سے نظر چرا کے ناشتہ کرنے بیٹھ گیا۔ کچن کا سودا سلف ختم ہو چکا ہے، آپ زلفی کو مارکیٹ بھیج دیں۔ ایک نروس کر دینے والی خاموشی کا حصار تھا جو شہرزاد نے خود ہی توڑ ڈالا تھا۔ وہ کنفیوز جو ہونے لگی تھی۔ وہ ناشتہ کر کے اٹھا اور والیٹ سے روپے نکال کے اس کی سمت بڑھا دیے۔ جو کچھ منگوانا ہے منگوا لینا۔ وہ اسے ذمہ داری سونپ کے چلا گیا تھا، اور وہ اس کے جاتے ہی برتن سمیٹنے لگی۔ کچن سے فارغ ہو کر ڈرائنگ روم میں آئی اور کشن وغیرہ ترتیب سے رکھنے میں مصروف تھی جب بھاری قدموں کی چاپ سن کے یکدم پلٹی، لیکن پلٹتے ہی اس کی چیخ نکل گئی، "ابیر لالا!" وہ لپک کے آگے بڑھی اور ابیر شاہ کے کندھے سے لگ گئی۔ دونوں کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ وہ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہو کر بھی ان کے پیار محبت کے لیے ترس رہی تھی۔ انہیں اچھی طرح اندازہ تھا۔ ابیر شاہ نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ پورے 1 سال اور 1 ماہ بعد وہ بہن بھائی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ "کیسی ہو؟" ابیر شاہ نے اپنے آنسو پونچھ کے استفسار کیا تھا۔ "میرا خیال ہے تم مجھے صرف پہرا دینے کے لیے لائے ہو، جبکہ میں تو اپنی بہن سے ملنے آیا تھا." طلال شاہ ابیر کے عقب سے نمودار ہوا تھا۔ "طلال لالا آپ!" اس نے بے یقینی سے دیکھا۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ طلال شاہ نے اس کا سر تھپکا اور اس کے آنسو پونچھے۔ "ہر وقت کا رونا دھونا بھی نحوست پھیلا دیتا ہے۔ گھر کو جگمگانا چاہتی ہو تو ہنستی مسکراتی رہا کرو." وہ جان بوجھ کے بڑی بوڑھیوں کی طرح بولے تو میں بے اختیار ہنس پڑی، لیکن اس ہنسی میں بھی آنسو گھل رہے تھے۔
کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جب وہ سب سے بچھڑی تھی تو کیا حالات تھے، اور آج وہ کتنے اعتماد سے ان کے سامنے سر اٹھائے کھڑی تھی، اور یہ سب صرف اس کے رب تعالیٰ کی اور اس شخص کی مہربانی اور عنایت تھی جو 1 سال بعد بھی اس سے لا تعلق، الگ الگ اور کچھ خفا خفا رہتا تھا۔ مکتوم کہاں ہے؟ طلال نے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ طلال مکتوم کا ہم عمر جبکہ عبیر شاہ چھوٹا تھا۔ وہ ابھی آفس کے لیے نکلے ہیں، میں بلاتی ہوں، آپ بیٹھیں۔ وہ فون سیٹ کی طرف بڑھنے لگی لیکن عبیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کے پاس بٹھا لیا۔ انہیں کام پہ جانے دو، پھر کبھی چکر لگا تو ان سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ ویسے ان کی کمپنی کافی ترقی کر گئی ہے، 1 سال میں کافی بزنس کیا ہے انہوں نے۔ عبیر شاہ ساری معلومات رکھے ہوئے تھا۔ وہ سر ہلا کے رہ گئی۔ اماں سائیں، بابا سائیں اور بی بی جان کیسی ہیں؟ بی بی جان تو اب اکثر ہی بیمار رہتی ہیں، اور اماں سائیں تم دونوں کو یاد کرتی رہتی ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے شہرزاد، اس واقعے کے بعد بابا سائیں چپ ہو کے رہ گئے، کچھ بھی نہیں بولتے۔ ہر کام سے ہاتھ کھینچ لیا، ہر فیصلہ، ہر اصول، ہر پنچایت پہ چھوڑ دی ہے۔ وہ خود کو خیام چچا کا اور تم دونوں کا مجرم سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اتنے سال پہلے ان کے فیصلے اور ضد کی وجہ سے خیام چچا کی جان چلی گئی، اور پھر اسی وجہ سے مکتوم لالا بھی ماں باپ کے سائے سے محروم ہو گئے، لیکن پھر بھی انہوں نے ان رسومات سے کنارہ نہیں کیا۔ انہیں شمشاد خان کی بیٹی کی آہ لگی ہوگی، اسی لیے ان کی بیٹی کی زندگی بھی تباہ ہو کر رہ گئی ہے۔ عبیر شاہ کی بات سن کر اس کا دل مٹھی میں آ گیا تھا۔ اگر انہیں احساس ہے تو وہ مجھ سے ملتے کیوں نہیں؟ اس کا لہجہ بھرانے لگا۔ شاید انہیں ملنے پہ اعتراض نہ ہو شہرزاد، لیکن قبیلے والوں کو اعتراض ہو سکتا ہے، وہ ہمارا قبیلے سے بائیکاٹ کر دیں گے۔ ہم دونوں یہاں کسی کام سے آئے تھے، لیکن موقع ملا تو رہ نہیں سکے، اس لیے چوری چوری ملنے چلے آئے۔ اماں سائیں بھی تمہارے لیے فکر مند تھیں۔ یہ قبیلے والوں کا ڈر کب ختم ہوگا؟ وہ روحانسی ہوتی جھنجھلا گئی تھی۔ جب میں قبیلے سے باہر اور شہر کی لڑکی سے شادی کروں گا۔ عبیر شاہ کے لہجے میں عدم بھی تھا اور شرارت بھی۔ وہ حیرت اور بے یقینی کی ملی جلی کیفیت میں دیکھنے لگی تھی۔ ہاں یار، اب کسی اور کو بھی تو قدم آگے بڑھانا چاہیے۔ ہر بار خیام چچا اور مکتوم لالا بازی لے جاتے ہیں، انشاءاللہ حالات بدلیں گے، قبیلہ اپنے غلط اور فرسودہ رسم و رواج دیکھتا رہ جائے گا۔ دوسروں کی زندگیوں کے فیصلے پورے قبیلے کو کرنے کا کوئی حق نہیں، سب کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو فیصلے کی اجازت ہونی چاہیے۔ کسی باہر کے فرد کو مداخلت کا حق ہرگز نہیں دینا چاہیے، کیونکہ تکلیف ہمیں ہوتی ہے، دوسروں کو نہیں، مرہم بھی ہمیں ہی رکھنا ہے، اور انشاءاللہ یہ کام ضرور ہوگا۔ عبیر شاہ کے ارادے پختہ تھے۔ طلال شاہ معائنہ خیزی سے مسکرا دیے تھے۔ وہ کچن میں گئی تو پتہ چلا کہ وہ مٹھائی اور فروٹ کی ٹوکریاں چھوڑ گئے ہیں جو زلفی کچن میں رکھ گیا تھا۔ انہوں نے زلفی کو بھی بھاری بھرکم ٹپ دی تھی۔ شام کو جب وہ واپس آیا تو یہ خوشی پہلی نظر میں ہی محسوس ہو گئی تھی، لیکن پوچھا نہیں تھا، مگر اس کے ہاتھ سے کوٹ لیتے وہ خود ہی چہک اٹھی تھی۔ آج عبیر لالا اور طلال لالا آئے تھے، بہت دیر بیٹھے رہے۔ شہرزاد کی چہکار پہ اس نے تسمے کھولتے میں سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اتنی خوش صبح اس کے آفس جانے سے پہلے تو نہیں لگ رہی تھی جتنی اس وقت دکھائی دے رہی تھی۔ وہ سر جھکا کے دوبارہ تسمے کی گرہ کھولنے لگا۔ آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ وہ سلیپر پہن کر الماری کی سمت بڑھ رہا تھا جب اس کی بات پہ ٹھہر کے اس کی سمت پلٹا۔ میرا خیال ہے کہ سب کو اپنوں کی خوشی پہ خوشی ہوتی ہے، کسی اور کی خوشی میں خوش ہونا کسی کو نہیں آتا، اس لیے آپ کے اپنے آئے تھے، آپ کو خوش ہونے کا پورا حق ہے، جبکہ میرا کوئی اپنا نہیں، اس لیے مجھے کبھی خوشی نہیں ہوگی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا، لفظ چبا کر ادا کرتا، پلٹ کے باتھ روم میں چلا گیا، اور وہ جہاں کی تہاں بیٹھی رہ گئی تھی۔ جو کچھ وہ کہہ کر گیا تھا وہ سچ ہی تو تھا۔ وہ کب کبھی اس کی خوشی میں خوش ہوئی تھی، کب حویلی والوں نے مکتوم شاہ کو اپنا ہونے کا احساس بخشا تھا، کب کسی نے اسے چاہتوں سے نوازا تھا۔ سب نے ہمیشہ محض رشتہ نبھایا تھا، کیونکہ وہ ان کی اولاد کی اولاد تھا، ان کا خون تھا، اس سے آگے کچھ نہیں تھا، اور وہ بھی اپنے دل میں اب کچھ نہیں کے سوا کچھ نہیں رکھتا تھا۔ شہرزاد نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا تھا۔ پھپھو، اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میرے ساتھ کھیل کھیلا ہے، وہ مجھے سزا دینا چاہتا تھا، وہ انتقاماً مجھے قبول کرنے پہ آمادہ ہوا تھا، وہ مسلسل مجھے سزا دے رہا ہے۔ وہ یکدم پھٹ پڑی تھی، اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ہاں ہاں سچ کہہ رہی ہوں، اس سے بڑی سزا اور کیا ہوگی کہ وہ مجھ سے بات تک نہیں کرتا۔ میں دن اس کے انتظار میں گزار دیتی ہوں، لیکن وہ آتا ہے تو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ میں 1 سال اور 3 ماہ سے اس کے پیچھے بھاگ رہی ہوں، اور وہ مجھ سے بھاگ رہا ہے۔ وہ اگر ایسا ہی رہا تو میرا دماغ پھٹ جائے گا پھپھو، میں تھک جاؤں گی، پاگل ہو جاؤں گی میں، اور برداشت نہیں کر سکتی۔ شہرزاد آج اپنے صبر کا دامن چھوڑ بیٹھی تھی، اور جو کچھ دل میں تھا سب مومنہ پھپھو سے کہہ ڈالا تھا۔ انہوں نے بنا کچھ کہے فون بند کر دیا۔
مکتوم شاہ پچھلے ایک ہفتے سے بینکاک گیا ہوا تھا اور آج واپس آ رہا تھا۔ اسی کے متعلق مومنہ پھپھو نے پوچھا تو وہ چڑ گئی تھی کہ مجھے اس کے آنے اور نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور پھر ان کے مزید استفسار پہ پھٹ پڑی تھی۔ وہ اپنے آنے کی اطلاع صبح ہی دے چکا تھا، لیکن جب آیا تو شہرزاد کو دیکھ کر چونک گیا۔ وہ بیڈ پہ لیٹی چہرے پہ کلائی رکھے ہوئے تھی۔ اب پتہ نہیں وہ سو رہی تھی یا پھر محض بہانہ تھا، لیکن وہ اسے جگا نہیں سکا تھا کیونکہ وہ ہر کام میں اس کی مدد کا عادی ہو گیا تھا، یہاں تک کہ آفس سے واپسی پہ سلیپر تک وہ پیش کرتی تھی۔ وہ بلا مبالغہ ایک اچھی اور مکمل بیوی کے سانچے میں ڈھلی اس کی خدمت میں بالکل کوتاہی نہیں کرتی تھی، اور آج وہ اتنی دور سے اتنے دنوں بعد آیا تھا، پھر بھی وہ لا تعلق بنی سو رہی تھی۔ مجبوراً خود ہی سلیپر پہننے پڑے تھے اور پھر کپڑے چینج کرنے چلا گیا تھا۔ رات کا کھانا بھی زبیدہ نے ہی لگایا تھا، اور زبیدہ کے بلانے پہ ہی وہ نیچے آئی۔ پنک کلر کے کوٹن کے ملگجے سے شکن آلود لباس میں وہ خود بھی کچھ ایسی ہی الجھی بکھری لگ رہی تھی۔ سیاہ گھنگریالے بال چہرے کی اداسی کے پہرے دار بنے ہوئے تھے، اور چہرے کی رنگت سرخ، آنکھیں سوجی ہوئی اور پپوٹے سرخ اور بھاری لگ رہے تھے۔ مدھم سی آواز میں سلام کر کے کرسی کھینچ کے بیٹھ گئی، اور پھر جتنی دیر بیٹھی رہی سر جھکائے رکھا تھا۔ وہ اندر ہی اندر اس کی کیفیت سوچ کے حیران ہوتا رہا، اور پھر اس کی حیرانی ہوا ہو گئی تھی۔ وہ اکیلا ڈرائنگ روم میں بیٹھا ٹائم پاس کر رہا تھا جب مومنہ پھپھو کی کال آ گئی تھی۔ آج ان کے لہجے کی نرمی مفقود تھی۔ کام کیسا جا رہا ہے؟ جی بہت اچھا۔ وہ ان کے انداز پہ الجھنے لگا تھا۔ گھر اور گھر والی کا کیا حال ہے؟ وہ آج بڑے نپے تلے سوال کر رہی تھی۔ وہ بھی بہت اچھے حال میں ہیں، گویا تمہارے خیال میں سب کچھ اچھا ہی اچھا ہے۔ پھپھو آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ تم شہرزاد کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ وہ ان کی بات پہ ششدر رہ گیا تھا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر کہہ نہیں پایا تھا۔ سیدھی سی بات ہے، کوئی لگی لپٹی رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب تم اس کے ساتھ خوش نہیں ہو تو اسے چھوڑ دو، کیوں اپنے آپ کو باندھ رکھا ہے؟ یا پھر اسے قیدی بنا کے رکھنے میں تمہاری انا کی تسکین ہوتی ہے؟ پھپھو کیا ہو گیا آپ کو؟ وہ حقیقتاً پریشان ہو گیا تھا۔ مجھے وہی ہو گیا جو تمہیں شاید سال ڈیڑھ سال سے ہو گیا ہے۔ میں سمجھتی تھی شاید تم نے سچ مچ شہرزاد کا احساس کر کے اس سے شادی کی ہے، اس کی زندگی عذاب ہونے سے بچائی ہے۔ شاید تمہارے دل میں کوئی نرم گوشہ تھا، لیکن تم نے تو میری سوچوں کی بڑی بھرپور نفی کی ہے۔ تم نے تو دراصل شہرزاد کو اپنے دل کی بھڑاس نکالنے، اس کی غلطیوں کی سزا دینے اور انتقام لینے کے لیے اس سے شادی کی تھی۔ میں تم سے صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر اسے یہی سزا دینا تھی، اپنے گھر کی چار دیواری میں قید کر کے رکھنا تھا، تو کیا وہ ایک کمرے کی قید بری تھی اس کے لیے؟ کیا ان قبیلے والوں کی سزائیں کم تھیں جو تم بھی شامل ہو گئے؟ کیا کبھی تمہیں خیال نہیں آیا کہ وہ کن حالات سے گزری ہے اور اس کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ تمہیں تو اس سے محبت کا دعویٰ تھا، کہاں گئی وہ محبت؟ کیا وہ محبت بھی ایک بھول تھی یا پھر تھی ہی نہیں، جسے تم نے ہمیشہ لکھ لکھ کے ڈائریوں میں چھپایا اور پھر ان ڈائریوں کو چھپانا بھول گئے؟ آج وہ حقیقتیں کھولنے پہ آئیں تو پھٹ پڑی تھیں، تو گویا وہ اس کے راز سے واقف تھیں، اور اس کا مطلب تھا کہ میرا بی بی اس کے حال دل سے بخوبی آگاہ تھیں، بس اس کا بھرم رکھتی آ رہی تھیں۔ وہ ہمیشہ شہرزاد کا رویہ دیکھ کے چپ ہو جاتی تھیں، ورنہ دونوں کی شادی کروانا ان کے لیے مشکل تو نہیں تھا۔ مکتوم نے ان کی بات سن کے گہری سانس کھینچی اور اپنے اعصاب ڈھیلے چھوڑ دیے تھے۔ اب بھلا کیا چھپانا باقی تھا؟ بولو نہ، کہاں گئی تمہاری محبت؟ وہ اس کی خاموشی سے چڑ گئی تھی۔ میری محبت اب بھی وہیں ہے پھپھو، میں آج بھی شہرزاد سے محبت کرتا ہوں، اور میری یہ محبت میرے ساتھ میری قبر تک جائے گی، لیکن میں اس محبت کا اظہار نہیں کر سکتا، نہ اپنی زبان سے نہ اپنے کسی عمل سے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے کیا سمجھتی ہے اور مجھے کیا درجہ دیتی ہے۔ جس کی نظر میں میرے ماں باپ کی اور میری کوئی عزت اور اہمیت نہیں، میری محبت کی بھلا کیا اہمیت ہوگی؟ اور ویسے بھی یہ ضروری تو نہیں کہ ہر بار میں اپنی اور اپنے جذبوں کی توہین کرواؤں، وہ میری ہے، میرے پاس ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ اور آپ یہ وہم دل سے نکال دیں کہ میں اسے انتقام لینے اور اسے سزا دینے کے لیے قبول کرنے پہ آمادہ ہوا تھا۔ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ میں اس کے لیے کچھ بھی نہ سہی، لیکن وہ میرے لیے بہت کچھ ہے۔ اس کی انتہائی تحمل سے کہی گئی باتیں مومنہ پھپھو کو حیران کر گئی تھیں۔ تو پھر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ پھپھو میں نے کچھ نہیں کیا، وہ اپنی زندگی جیسے چاہے جیے، میں اسے روکنے ٹوکنے کا سوچوں گا بھی نہیں۔ چاہے وہ تم سے محبت کرے پھر بھی، انہوں نے چھیڑا تو وہ تلخی سے ہنس دیا تھا۔ شہرزاد اور مکتوم شاہ سے محبت، پھپھو مجھے ابھی جینے دیں، جس روز اسے مجھ سے محبت ہوگی اس روز میرا دل خوشی سے اور حیرانی سے مر جائے گا۔ وہ جسے اپنی ہی ذات کا مذاق اڑا رہا تھا۔ مکتوم تم اس سے بدگماں ہو، اس لیے تمہیں اس کی ہر اچھی میں بدگماں ہوں؟ پھپھو یہ آپ کہہ رہی ہیں میں بدگماں ہوں؟ کیا ابھی بھی میرا یا پھر میری بدگمانی کا قصور ہے؟ 10 سال ہو گئے
مجھے اس کی نفرت اور حقارت سہتے ہوئے 10 سال اس نے میری داد کی دھجیاں اڑائی ہیں، 10 سال اس نے مجھے ہر نظر میں گرایا ہے اور اپنے پرائی کے سامنے مجھے دلیل کیا ہے۔ میں نظر اٹھا کر بات کرنا بھول گیا تھا، میں ہر مقام سے گر گیا تھا، میں حویلی میں رہ کے کھانا پینا سونا جاگنا خود پہ حرام سمجھتا تھا۔ پھپھو مجھے حقیر کر دیا تھا اس نے، مجھے قدموں تلے روندا ہے اس نے۔ میں پاگل ہو جاتا اگر مجھے تائی ماں کا سہارا نہ ملتا۔ انہوں نے ہمیشہ میرے زخموں پہ مرہم رکھا، انہوں نے ہمیشہ میرے درد کو سمجھا۔ میں بھی شاید پتھر ہو جاتا مگر اس دل میں محبت اور احساس کی رمق باقی تھی کہ میں نے تائی اماں کے آنسوؤں کا خیال کر کے اس سے شادی کر لی۔ میں اس سے محبت کرتا تھا مگر میں نے اسے پانے کا خواب کبھی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا اس کی نظر میں کیا ہوں۔ اگر میں اس کو پانے کا سوچتا تو زرینہ کے لیے حامی کبھی نہ بھرتا، لیکن یہ بھی شاید اس کے لیے ایک سزا تھی کہ ارمغان کو چھوڑ کے میری بیوی بننا پڑا، ورنہ میں جانتا ہوں کہ اگر زرینہ میرے خواب دیکھ سکتی ہے تو شہرزاد بھی تو ارمغان کے لیے راضی ہی تھی۔ اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو حالات مختلف ہوتے، وہ یقیناً اپنی زندگی میں خوش ہوتی۔ اگر میں نے اسے مجبوراً اپنایا تھا تو اس نے بھی تو مجبوراً مجھے قبول کیا تھا، ورنہ مکتوم شاہ جیسے بیذات شخص کو شوہر بنا لینے کا وہ کبھی بھولے سے بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ جب یہ سارا سودا ہی مجبوری کا ہے تو پھر میں کیوں خواہ مخواہ اس پہ حق جتاتا رہوں؟ میں کبھی بھی اس پہ مسلط نہیں ہونا چاہتا۔ ہر انسان کو اپنی زندگی جینے کا پورا حق ہے۔ میرا دل، میری محبت، میرے خیالات اپنی جگہ، اس کی نفرت، عداوت، اس کے نشتر اپنی جگہ، اسے مکمل آزادی ہے، جیسے چاہے زندگی گزارے۔ میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں اور میرا تو شاید کسی سے بھی کوئی واسطہ نہیں، شاید آپ سے بھی نہیں۔ آپ کو بھتیجی کی فکر ہوئی تو فوراً مجھے ڈانٹ دیا۔ کیا کبھی آپ نے میرے لیے اسے ڈانٹا؟ غصے سے مشتعل ہوتے مکتوم شاہ کے آخری بوجھل سے فکرے نے مومنہ پھپھو کا دل مٹھی میں بھینچ ڈالا۔ وہ تڑپ گئی تھی لیکن وہ فون بند کر چکا تھا اور صوفے پہ گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گیا۔ یوں لگ رہا تھا آج اس کے وجود پہ کوئی تھکن کا بہت بڑا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو اور وہ اس پہاڑ تلے دبتا جا رہا تھا۔ اس کی کیفیت بے پناہ بوجھل سی ہو گئی تھی، جسم و جاں پہ شکستگی غالب آنے لگی تھی، اور یہ شکستگی تو کئی سالوں سے اس کے دل کا حصہ بنی ہوئی تھی، لیکن گزشتہ سال 1.5 سال سے اس میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اور آج تو موبائل دوبارہ بجنا شروع ہو چکا تھا۔ اس نے بند آنکھوں کے باوجود موبائل کا کینسل کا بٹن دبا دیا اور ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد پھر اس کا شور شروع ہو گیا اور اس نے بنا دیکھے ہی کان سے لگا لیا تھا۔ دیکھو بیٹا، تم اپنے مقام پہ غلط نہیں ہو، مگر جو گزر چکا ہے اسے بلا دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ وہ جیسی بھی تھی اب تمہاری بیوی ہے اور تمہاری بیوی بن کے اسے کوئی ملال نہیں، وہ بہت خوش ہے اور اپنی گزشتہ کوتاہیوں اور غلطیوں پہ نادم ہے۔ وہ غلط تھی تب ہی آج تک تمہارے سامنے اس کی نظر جھکی ہی رہی۔ تم نے جو کہا، جو کیا، اس نے شکایت نہیں کی۔ دیکھو بیٹا، ضروری نہیں ہر محبت کرنے والے کا دل اور صبر تمہارے جیسا ہی ہو۔ وہ نازک احساسات رکھنے والی نازک سی لڑکی ہے، زیادہ دیر محبت میں بے رخی نہیں سہ سکتی۔ جہاں تم نے اتنے سال اپنے دل کو اور ظرف کو وسیع کیے رکھا، وہاں اب ایسا کرنے میں بھی کنجوسی مت کرو۔ وہ تمہارے لیے زمین بن گئی ہے، اس کا آسمان بن جاؤ، اسے مان بخش دو اور اپنی محبت کو صرف ڈائریوں میں ہی نہیں دلوں میں لکھنے کا فن سیکھو۔ محبت کاغذوں میں رہی تو بوسیدہ ہو جائے گی، دلوں میں رکھو گے تو تازہ رہے گی۔ اور ویسے بھی آج کل اس حالت میں اسے تمہاری محبتوں کی تازگی اور اپنائیت کی ضرورت ہے۔ اس کا خیال رکھو، تمہارا ہی فائدہ ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا وہ کمزور ہے اور ذہنی دباؤ بھی ہے۔ کل اس کا دوبارہ چیک اپ کروانا اور دوبارہ شکایت کا موقع نہ دینا، کیونکہ وہ اب پہلے والی شہرزاد نہیں ہے۔ وہ اب صرف اور صرف تیری دیوانی ہے، اور اس کی دیوانگی کا یہ حال ہے کہ تمہاری ایک ایک بات اور بے رخی بتا کر رو رہی تھی۔ وہ صبر کرنے والوں میں سے نہیں اور نہیں سہ سکتی۔ جو ہو گیا محبت کے صدقے بھلا دو، اللہ تمہیں خوش رکھے گا اور تم انشاءاللہ بہت کامیاب زندگی گزارو گے۔ بس دل صاف اور کشادہ کر کے دیکھو۔ انہوں نے اللہ حافظ کہہ کے فون بند کر دیا تھا، لیکن مکتوم کے لیے حیرت اور بے یقینی کے جہان چھوڑ گئی تھی۔ ان کے الفاظ اس کے دماغ میں ہلچل مچانے لگے تھے، ایک ایک لفظ ذہن کے پردے پہ ناچ رہا تھا۔ محبت، شہرزاد، شکایت، حالت، ڈاکٹر، چیک اپ، دیوانگی، صبر، صدقہ، وہ ایک ایک لفظ پہ چکرا رہا تھا اور پھر جھٹکے سے اٹھ کے ڈرائنگ روم سے اپنے بیڈ روم کی سمت بھاگا تھا۔ اندر آیا تو قدم تھم گئے۔ وہ قالین پہ بیٹ سے ٹیک لگائے بیٹھی، گھٹنوں میں منہ دیے دھواں دھار رو رہی تھی۔ مکتوم کو اس کے رونے کی سمجھ نہ آئی۔ وہ قریب چلا آیا تھا۔ شہرزاد، ابھی اس نے پکارا ہی تھا کہ وہ سچ مچ بکھر گئی۔ مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی گنہگار ہوں، میں بدقسمت تھی، اپنی ہی چیز اپنے قدموں سے ٹھکراتی رہی، اس کی تذلیل کرتی رہی۔ اس نے مکتوم کے پاؤں پکڑ لیے تھے اور وہ دہل گیا۔ اس کی شہرزاد اس کے قدموں میں؟ یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے جھک کر اسے اٹھایا اور اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ میں ساری زندگی آپ کے قدموں میں گزاروں تو بھی معافی کی حقدار نہیں بن سکتی۔ میں نے سچ مچ بہت گناہ کیے ہیں، لیکن مکتوم، آپ نہیں جانتے کہ اس میں میرا بھی اتنا قصور نہیں جتنا ندرت چاچی اور زرینہ وغیرہ کا تھا۔
وہ ٹھٹکا اور چونک کر دیکھا تھا۔ شاید ندرت چاچی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ارمغان لالا مجھے پسند کرتے ہیں، جبکہ بابا سائیں اور اماں سائیں کا رجحان آپ کی طرف تھا۔ وہ شاید میری شادی آپ سے ہی کرنا چاہتے تھے، اس لیے ندرت چاچی نے بیٹے کا راستہ صاف کرنے کے لیے مجھے آپ کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ اس کام میں درینہ اور کبھی کبھی حسان اور ارمغان وغیرہ بھی شامل ہوتے تھے، اور انہوں نے کچھ اس طرح مجھے بدظن کیا کہ میں آپ سے چڑھنے لگی، کیونکہ اماں سائیں اور بابا سائیں ہم بہن بھائیوں سے بھی زیادہ پیار اور توجہ آپ کو دیتے تھے، اور اس ناانصافی کا غصہ میں آپ پہ اتارنے لگی۔ میری ماں کا مجھ پہ اثر نہیں ہوا، مگر میری چاچی مجھے اپنے رنگ میں رنگ گئیں۔ میں وہی کچھ بولنے لگی جو وہ بولتی تھیں، لیکن جب رشتوں کی بات آئی اور آپ کا رشتہ زرینہ سے طے ہوا تو وہ لوگ کافی خوش تھے، اور میں حیران تھی۔ ان کو جائیداد کا تنہا وارث مل رہا تھا۔ خیام چچا کی ساری پراپرٹی صرف آپ کی ہی تو تھی، اور یوں ان کے ایک تیر سے دو نشانے لگے، بیٹی بھی اور بیٹا بھی۔ مگر میرے کڈنیپ کے بعد ان کے رنگ ہی بدل گئے تھے، وہ نظر ملانا بھول گئے تھے۔ بے شک میرا رشتہ ارمغان لالا سے طے ہوا تھا، لیکن میں خوابوں میں رہنے والی لڑکی نہیں تھی۔ میں نے کبھی ان کے حوالے سے کچھ نہیں سوچا، کیونکہ انسان اسی کے متعلق سوچتا ہے جس کے ساتھ کوئی دل کا دھاگا بندھا ہو، جبکہ میرے لیے وہ ارمغان لالا ہی تھے۔ جب تک شادی نہ ہوتی میں محبت کا نہیں سوچ سکتی تھی، جب شادی ہوگی تو پھر محبت بھی ہو ہی جائے گی۔ میں اپنے دل کو محبت سے نہیں بچا سکتی، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں آپ کی بے رخی سے مر جاؤں گی، میرا بھی کوئی اپنا نہیں آپ کے سوا، پلیز مجھے معاف کر دیں، پلیز۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی، اور مکتوم شاہ سکتے کی سی کیفیت میں کھڑا تھا، اور اسے خاموش دیکھ کے اسے پھر سے رونا آنے لگا۔ وہ اس شخص کے سامنے تمام عمر بھی ہاتھ جوڑے کھڑی رہتی، توف نہ کرتی۔ آج وہ اس کی محبت کی جھلک دیکھ چکی تھی، اس محبت کی جو وہ شہرزاد سے بھی چھپائے پھر رہا تھا۔ لیکن مومنہ پھپھو اور مکتوم شاہ کے درمیان ہونے والی گفتگو نے آج یہ راز بھی عیاں کر دیا تھا۔ وہ سب کچھ سن چکی تھی، جب ہی ندامت کا احساس حد سے زیادہ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مایوس ہو جاتی، مکتوم نے اس کے ہاتھ تھام کر انتہائی محبت اور شدت سے چوم لیے تھے، اور پھر اسی شدت سے اسے کھینچ کے باہوں میں بھینچ لیا تھا۔ وہ سرگوشی کے انداز میں گنگناتا اس کا ہاتھ اپنے دل پہ رکھے ہوئے تھا، اور شہرزاد اس کے بازو پہ سر رکھ کے لیٹی سونے کی تیاری کر رہی تھی، مگر وہ آج شاید سونے کے موڈ میں نہیں تھا۔ سو جائیں، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر مکتوم نے اس کا ہاتھ چھوڑنے کی بجائے اپنے رخسار پہ رکھ لیا تھا۔ یار مجھ سے باتیں کرو، مجھے ابھی نیند نہیں آ رہی۔ اس کا سچ مجھ ابھی سونے کا ارادہ نہیں تھا، وہ اس سے باتیں کرنا چاہتا تھا، مگر شہرزاد کی آنکھوں پہ نیند کی دیوی بری طرح سے مہربان ہو چکی تھی، اور پھر اس کی گلابی آنکھوں کو دیکھ کر وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ اوکے سو جاؤ۔ وہ اس کے بالوں کو سہلانے لگا، لیکن کچھ دیر بعد بے ساختہ کچھ یاد آنے پہ پکار بیٹھا تھا۔ شہرزاد، پھپھو بتا رہی تھیں تم ڈاکٹر کے پاس گئی ہو اور ابھی دوبارہ بھی چیک اپ کروانا ہے، کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ وہ اس کے اچانک پکارنے پہ ایک دم نیند کے شکنجے سے باہر آئی تھی، پھر ٹھٹک گئی، اور پھر اس کی بات سمجھ کے جھجک گئی تھی۔ آپ پھپھو یا پھر مسز کاظمی سے پوچھ لیجئے گا، میں مسز کاظمی کے ساتھ ہی ان کے ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ اس نے اسے ٹالنا چاہا۔ کیوں، کوئی پریشانی والی بات ہے؟ وہ متفکر ہوا۔ نہیں، بلکہ خوشی والی بات، وہ کہتے کہتے لب کاٹنے لگی۔ کمرے میں ملجہ سا اندھیرا نہ ہوتا تو وہ اس کے چہرے پہ بکھرنے والی شرم کی سرخی سے ہی کچھ سمجھ جاتا، لیکن اس وقت تو بنا بتائے کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہاں بولو، چپ کیوں ہو گئی ہو؟ وہ میں آپ سمجھ کیوں نہیں جاتے؟ وہ جھنجھلا گئی تھی۔ ہاں اب کہہ بھی دو۔ وہ اس کے اصرار کے باوجود بول نہیں پا رہی تھی، اور اس کی جھجک سے مکتوم کے دماغ میں جھماکا ہوا تھا۔ میں بابا بننے والا ہوں، یہی کہنا چاہتی ہوں نا؟ اس نے شرارت سے پوچھا تو شہرزاد اثبات میں سر ہلا کے جھجکتے ہوئے اس کے گریبان میں چہرہ چھپا گئی تھی، اور وہ خوشی سے مسرور ہو رہا تھا۔ تھینک یو شہرزاد، تم نے میرے سارے گلے شکوے، میری ساری تشنگی مٹا دی ہے۔ اے اللہ، میں تیرا گنہگار اس قابل نہیں تھا جتنا تو نے مجھے نواز دیا ہے، میرے گناہ معاف کر دے۔ وہ خوشی کے ان لمحات میں اپنے رب کا شکر گزار ہو رہا تھا۔ آؤ فون کرتے ہیں۔ وہ یکدم اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ آج وہ اتنا خوش تھا کہ اتنی خوشیاں سنبھالی نہیں جا رہی تھیں، اور وہ ان خوشیوں کو سب کے ساتھ بانٹنا چاہتا تھا۔ کس کو؟ تائی ماں کو؟ اس وقت؟ شہرزاد کو اچنبھا ہوا۔ ہاں اٹھو۔ وہ اسے اٹھا کے فون سیٹ قریب کھینچ چکا تھا۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو؟ شہرزاد کو تشویش ہوئی تھی۔ ہم اپنی ماں سے بات کریں گے، پتہ چلتا ہے تو چلتا رہے، ہم نے وہ گاؤں، وہ قبیلہ اور حویلی چھوڑی ہے، اپنے ماں باپ اور رشتے تو نہیں چھوڑے۔ کم آن یار، نمبر ڈائل کرو۔ وہ اسے نمبر ڈائل کرنے کا کہہ رہا تھا، اور پھر رات کے 3 بجے متواتر بجتے فون کو میرا بی بی نے ہی ریسیو کیا تھا۔ آپ نانی بننے والی ہیں، مکتوم نے چھوٹتے ہی سسپینس پھیلانے والے گمبھیر انداز اور لہجے میں کہا تھا، اور میرا بی بی ہکا بکا رہ گئی تھی، جبکہ شہرزاد اس کی شرارت پہ ہنسی روک رہی تھی۔ کون ہو تم؟
آپ کا بیٹا جو باپ بننے والا ہے۔ مکتوم، وہ خوشی سے چلائیں، جی تائی ماں، آپ کا مکتوم، آپ کا بیٹا، آپ کا داماد، کیسی ہیں آپ؟ وہ اب اپنے اصل لہجے میں لوٹ آیا تھا اور پھر شہرزاد بھی باتوں میں شریک ہو گئی۔ کبھی وہ فون چھین لیتا اور کبھی وہ جھپٹ لیتی تھی، اسی طرح باتوں اور شرارتوں میں مگن رات گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا تھا۔ شاید خوشیوں میں یہی حال ہوتا ہے، لمحے ہواؤں کے جھونکے کی مانند گزرتے چلے جاتے ہیں، سب کچھ سہل سا لگنے لگتا ہے، بالکل ایسے جیسے انسان کے سینے سے غم کا پہاڑ سرک جائے تو وہ کھلی فضاؤں میں لمبی لمبی خوشگوار سی سانس لینے لگتا ہے۔ ان کے دلوں سے بھی غم کا دورت اور شکایتوں کے پتھر ہٹ گئے تھے، وہ بھی خوشی کی فضا پا کے کھل کے جی رہے تھے، اور اس جینے میں ان کا بیٹا بھی شامل ہو چکا تھا۔ جس روز شہرزاد نے خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا، اسی روز توقیر شاہ میرا بی بی اور بی بی جان کو سب سے چھپ کے ملانے کے لیے لے آئے تھے۔ پیر سائیں ملنے تو نہیں آئے تھے، مگر اپنے نواسے اور پوتے کا عقیقہ بڑی دھوم دھام سے کیا تھا۔ پہلی سالگرہ پہ مومنہ پھپھو اور ان کی فیملی مکتوم اور شہرزاد کے گھر رہنے کے لیے آئی تھی۔ وہ بے پناہ خوش تھے، کیونکہ ان کے اپنے بھی ان کی خوشیوں میں شریک ہوتے رہتے تھے، بس ابھی باقاعدہ نہیں آئے تھے، مگر انہیں یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن وہ سب ان سے ملنے سب کے سامنے آئیں گے، اور تمام فرسودہ اور جاہلانہ رسم و رواج اپنا وجود کھو بیٹھیں گے، کیونکہ آدھا وجود تو ابھی بھی کھو ہی چکا تھا، صرف آدھا باقی تھا، اور اس آدھے جاہلانہ پن کو ختم کرنے لیے کسی اور بہادرانہ اور ٹھوس فیصلے کی دیر تھی، بس کسی اور کو قدم آگے بڑھانا تھا، صرف ایک قدم، صرف ایک فیصلہ، اور پھر اس قدم پہ اور اس فیصلے پہ قائم رہنا تھا، اپنی ذات پہ اعتماد رکھنا تھا اور اپنے رب پہ یقین کامل۔ تو کیسا لگا آپ لوگوں کو یہ ناول؟ مجھے تو بہت بہت پسند آیا، مطلب ایک ہیرو اس میں جو کہ پورے سماج سے ڈٹ گیا، صرف ایک غلط فیصلے نہیں ہو جائے، کیونکہ یہ کافی گاؤں میں ہوتا ہے کہ قرآن سے نکاح کر دیا جاتا ہے یا قاری کر دیا جاتا ہے، یا آج بھی ہوتا ہے کہ پنچایت کے فیصلوں کو اہمیت دی جاتی ہے، گھر والوں کے فیصلوں کی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ تو یہی بتایا گیا ہے۔ اگر آپ لوگ کو یہ ناول پسند آیا ہے اور میری محنت آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ناول کو بھی آپ لوگ پورا مکمل دیکھیں کہ میری محنت بھی ٹھکانے لگے۔ اللہ حافظ، خیال رکھیے گا۔